ایوب پہلا باب۔ اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدھیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، تو ایک کاسد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے، اور نوکروں کو تہدید کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کسدی 3 غول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے، اور نوکروں کو تہدید کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا
اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بھیجا کام کا عیب لگایا۔ ایوب دوسرا باب۔ پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ اور اگر تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں، تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا۔ اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے، تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ، وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے۔ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ جب ایوب کے 3 دوستوں تیمانی الیفیز اور سخی بلدد اور نماتی زوفر نے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا، تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے، اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں اور اسے تسلی دیں۔ اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا، تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور ہر ایک نے اپنا پیرہن چاک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی، اور وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے، اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بہت بڑا ہے۔ ایوب تیسرا باب۔ اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی، اور ایوب کہنے لگا، نابود ہو وہ دن جس میں میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا، اور وہ دن اندھیرا ہو جائے، خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی پڑے، اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر قابض ہوں، بدلی اس پر چھائی رہے، اور دن کو تاریک کر دینے والی چیزیں اسے دہشت زدہ کریں، گہری تاریکی اس رات کو دبوچ لے۔ وہ سال کے دنوں کے درمیان
خوشی نہ کرنے پائے اور نہ مہینوں کے شمار میں آئے۔ وہ رات بانجھ ہو جائے، اس میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے۔ دن پر لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں، اور وہ بھی جو اژدہا کو چھیڑنے کو تیار ہیں۔ اس کی شام کے تارے تاریک ہو جائیں، وہ روشنی کی راہ دیکھے جبکہ وہ ہے نہیں، اور نہ وہ صبح کی پلکوں کو دیکھے، کیونکہ اس نے میری ماں کے رحم کے دروازوں کو بند نہ کیا، اور دکھ کو میری آنکھوں سے چھپا نہ رکھا۔ میں رحم ہی میں کیوں نہ مر گیا، میں نے پیٹ سے نکلتے ہی جان کیوں نہ دے دی۔ مجھے قبول کرنے کو گھٹنے کیوں تھے اور چھاتیاں کہ میں ان سے پیوں، نہیں تو اس وقت میں پڑا ہوتا اور بے خبر رہتا۔ میں سو جاتا تب مجھے آرام ملتا۔ زمین کے بادشاہوں اور مشیروں کے ساتھ جنہوں نے اپنے لیے مقبرے بنائے، یا ان شہزادوں کے ساتھ ہوتا جن کے پاس سونا تھا، جنہوں نے اپنے گھر چاندی سے بھر لیے تھے، یا پوشیدہ اسقاط حمل کی مانند میں وجود میں نہ آتا، یا ان بچوں کی مانند جنہوں نے روشنی ہی نہ دیکھی۔ وہاں شریر فساد سے باز آتے ہیں اور تھکے ماندے راحت پاتے ہیں۔ وہاں قیدی مل کر آرام کرتے ہیں اور داروغہ کی آواز سننے میں نہیں آتی۔ چھوٹے اور بڑے دونوں وہی ہیں، اور نوکر اپنے آقا سے آزاد ہے۔ دکھیارے کو روشنی اور تلخ جان کو زندگی کیوں ملتی ہے؟ جو موت کی راہ دیکھتے ہیں پر وہ آتی نہیں، اور چھپے خزانوں سے زیادہ اس کے جو یان ہیں۔ جو نہایت شادمان اور خوش ہوتے ہیں جب قبر کو پا لیتے ہیں۔ ایسے آدمی کو روشنی کیوں ملتی ہے جس کی راہ چھپی ہے اور جسے خدا نے ہر طرف سے بند کر دیا ہے؟ کیوں میرے کھانے کی جگہ میری آہیں ہیں اور میرا کراہنا پانی کی طرح جاری ہے؟ کیوں جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے، اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے؟ کیوں مجھے نہ چین ہے نہ آرام، نہ مجھے کل پڑتی ہے، بلکہ مصیبت ہی آتی ہے۔ ایوب چوتھا باب۔ تب تیمانی الفیز کہنے لگا، اگر کوئی تجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے تو کیا تو رنجیدہ ہوگا؟ پر بولے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ دیکھ، تو نے بہتوں کو سکھایا اور کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ تیری باتوں نے گرتے ہوں کو سنبھالا، اور تو نے لڑکھڑاتے گھٹنوں کو پائیدار کیا۔ پر اب تو تجھی پر آ پڑی اور تو بے دل ہوا جاتا ہے۔ اس نے تجھے چھوا اور تو گھبرا اٹھا۔ کیا تیری خدا ترسی ہی تیرا بھروسہ نہیں؟ کیا تیری راہوں کی راستی تیری امید نہیں؟ کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے، یا کہیں راست باز بھی کاٹ ڈالے گئے؟ میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتتے اور دکھ بوتے ہیں وہی اس کو کاٹتے ہیں۔ وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے اور اس کے غضب کے جھونکے سے بھسم ہوتے ہیں۔ ببر کی گرج اور خونخوار ببر کی دھاڑ اور ببر کے بچوں کے دانت، یہ سب توڑے جاتے ہیں۔ شکار نہ پانے سے بڈھا ببر ہلاک ہوتا اور شیرنی کے بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ ایک بات چپکے سے میرے پاس پہنچائی گئی، اس کی بھنک میرے کان میں پڑی۔
رات کی رویتوں کے خیالوں کے درمیان جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے، مجھے خوف اور کپ کپی نے ایسا پکڑا کہ میری سب ہڈیوں کو ہلا ڈالا۔ تب ایک روح میرے سامنے سے گزری اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی، پر میں عقل پہچان نہ سکا۔ ایک صورت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور سناٹا تھا، پر میں نے ایک آواز سنی کہ کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا؟ کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا؟ دیکھ، اسے اپنے خادموں کا اعتبار نہیں، اور وہ اپنے فرشتوں پر حماقت کو عائد کرتا ہے۔ پھر بھلا ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں، جن کی بنیاد خاک میں ہے اور جو پتنگے سے بھی جلدی پس جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا خیال بھی نہیں کرتا۔ کیا ان کے ڈیرے کی ڈوری ان کے اندر ہی اندر توڑی نہیں جاتی؟ وہ مرتے ہیں اور یہ بھی بغیر دانائی کے۔ ایوب 5واں باب۔ ذرا پکار، کیا کوئی ہے جو تجھے جواب دے گا؟ اور مقدسوں میں سے تو کس کی طرف پھرے گا؟ کیونکہ کڑھانا بے وقوف کو مار ڈالتا ہے اور جلن احمق کی جان لے لیتی ہے۔ میں نے بے وقوف کو جڑ پکڑتے دیکھا ہے، پر ناگہان اس کے مسکن پر لعنت کی۔ اس کے بال بچے سلامتی سے دور ہیں، وہ پھاٹک ہی پر کچلے جاتے ہیں، اور کوئی نہیں جو انہیں چھڑائے۔ بھوکا اس کی فصل کو کھاتا ہے، بلکہ اسے کانٹوں میں سے بھی نکال لیتا ہے، اور پیاسا اس کے مال کو نگل جاتا ہے، کیونکہ مصیبت مٹی میں سے نہیں اگتی، نہ دکھ زمین میں سے نکلتا ہے۔ پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی کو اڑتی ہیں، ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا، جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجیب کام کرتا ہے۔ وہی زمین پر می برساتا اور کھیتوں میں پانی بھیجتا ہے۔ اسی طرح وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے، اور ماتم کرنے والے سلامتی کی سرفرازی پاتے ہیں۔ وہ عیاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ان کے مقصود کو پورے نہیں کر سکتے۔ وہ ہوشیاروں کو انہی کی چالاکیوں میں پھانستا ہے، اور ٹیڑھے لوگوں کی مشورت جلد جاتی رہتی ہے۔ انہیں دن دہاڑے اندھیرے سے پالا پڑتا ہے، اور وہ دوپہر کے وقت ایسے ٹٹولتے پھرتے ہیں جیسے رات کو۔ لیکن مفلس کو ان کے منہ کی تلوار اور زبردست کے ہاتھ سے وہ بچا لیتا ہے۔ سو مسکین کو امید رہتی ہے، اور بدکاری اپنا منہ بند کر لیتی ہے۔ دیکھ، وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے۔ اس لیے قادر مطلق کی تادیب کو حقیر نہ جان، کیونکہ وہی مجروح کرتا اور پٹی باندھتا ہے، وہی زخمی کرتا اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں۔ وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا، اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے۔ تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا،
اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا۔ میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے، اور تو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا۔ تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند برومند ہوگی۔ تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا، جیسے اناج کے پولے اپنے وقت پر جمع کیے جاتے ہیں۔ دیکھ، ہم نے اس کی تحقیق کی، اور یہ بات یوں ہی ہے۔ اسے سن لے اور اپنے فائدہ کے لیے اسے یاد رکھ۔ ایوب چھٹا باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، کاش کہ میرا کڑھانا تولا جاتا اور میری ساری مصیبت ترازو میں رکھی جاتی، تو وہ سمندر کی ریت سے بھی بھاری اترتی۔ اسی لیے میری باتیں بے تملی کی ہیں، کیونکہ قادر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں۔ میری روح انہی کے زہر کو پی رہی ہے۔ خدا کی ڈراؤنی باتیں میرے خلاف صف باندھے ہوئے ہیں۔ کیا جنگلی گدھا اس وقت بھی رینکتا ہے جب اسے گھاس مل جاتی ہے؟ یا کیا بیل چارہ پا کر ڈکارتا ہے؟ کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے؟ یا کیا انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے؟ میری روح کو ان کے چھونے سے بھی انکار ہے، وہ میرے لیے مکروہ غذا ہیں۔ کاش کہ میری درخواست منظور ہوتی اور خدا مجھے وہ چیز بخشتا جس کی مجھے آرزو ہے، یعنی خدا کو یہی منظور ہوتا کہ مجھے کچل ڈالے اور اپنا ہاتھ چلا کر مجھے کاٹ ڈالے، تو مجھے تسلی ہوتی، بلکہ میں اس اٹل درد میں بھی شادمان رہتا، کیونکہ میں نے اس قدوس کی باتوں کا انکار نہیں کیا۔ میری طاقت ہی کیا ہے جو میں ٹھہرا رہوں، اور میرا انجام ہی کیا ہے جو میں صبر کروں؟ کیا میری طاقت پتھروں کی ہے یا میرا جسم پیتل کا ہے؟ کیا بات یہی نہیں کہ میں بے بس ہوں اور کام کرنے کی قوت مجھ سے جاتی رہی ہے؟ اس پر جو بے دل ہونے کو ہے، اس کے دوست کی طرف سے مہربانی ہونی چاہیے، بلکہ اس پر بھی جو قادر مطلق کا خوف چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں نے نالے کی طرح دغا کی، ان وادیوں کے نالوں کی طرح جو سوکھ جاتے ہیں، جو یخ کے سبب سے کالے ہیں اور جن میں برف چھپی ہے، جس وقت وہ گرم ہوتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اور جب گرمی پڑتی ہے تو اپنی جگہ سے اڑ جاتے ہیں۔ قافلے اپنے راستہ سے مڑ جاتے ہیں اور بیابان میں جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دائما کے قافلے دیکھتے رہے، سبا کے کاروان ان کے انتظار میں رہے۔ وہ شرمندہ ہوئے کیونکہ انہوں نے امید کی تھی، وہ وہاں آئے اور پشیمان ہوئے۔ سو تمہاری بھی کوئی حقیقت نہیں، تم ڈراؤنی چیز دیکھ کر ڈر جاتے ہو۔ کیا میں نے کہا کچھ مجھے دو، یا اپنے مال میں سے میرے لیے رشوت دو، یا مخالف کے ہاتھ سے مجھے بچاؤ، یا ظالموں کے ہاتھ سے مجھے چھڑاؤ؟ مجھے سمجھاؤ اور میں خاموش رہوں گا، اور مجھے سمجھاؤ کہ میں کس بات میں چوکا۔ راستی کی باتیں کیسی مؤثر ہوتی ہیں، پر تمہاری دلیل کس بات کی تردید کرتی ہے؟ کیا تم اس خیال میں ہو کہ لفظوں کی تردید کرو، اس لیے کہ مایوس کی باتیں ہوا کی طرح ہوتی ہیں؟ ہاں، تم تو یتیموں پر
कुर्रा डालने वाले और अपने दोस्त को सौदागरी का माल बनाने वाले हो। इसलिए जरा मेरी तरफ निगाह करो, क्योंकि तुम्हारे मुंह पर मैं हरगिज झूठ ना बोलूंगा। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, बाज आओ, बेइंसाफी ना करो। हाँ, बाज आओ, मैं हक पर हूं। क्या मेरी जुबान पर बेइंसाफी है? क्या फितना अंगेजी की बातों के पहचानने का मुझे शऊर नहीं? अयूब 7वां बाब। क्या इंसान के लिए जमीन पर जंगो जदल नहीं? और क्या उस दिन मजदूर कैसे नहीं होते? जैसे नौकर साया की बड़ी आरजू करता है और मजदूर अपनी उजरत का मुंतजिर रहता है, वैसे ही मैं बुतलान के महीनों का मालिक बनाया गया हूं और मुसीबत की रातें मेरे लिए ठहराई गई हैं। जब मैं लेटता हूं तो कहता हूं, कब उठूंगा? पर रात लंबी होती है और दिन निकलने तक इधर उधर करवटें बदलता रहता हूं। मेरा जिस्म कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढका है। मेरी खाल सिमटती और फिर नासूर हो जाती है। मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से भी तेज रफ्तार हैं और बगैर उम्मीद के गुजर जाते हैं। आह, याद कर कि मेरी जिंदगी हवा है और मेरी आंख खुशी को फिर ना देखेगी। जो मुझे अब देखता है उसकी आंख मुझे फिर ना देखेगी। तेरी आंखें तो मुझ पर होंगी पर मैं ना हूंगा। जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है, वैसे ही वो जो कब्र में उतरता है फिर कभी ऊपर नहीं आता। वो अपने घर को फिर ना लौटेगा, ना उसकी जगह उसे फिर पहचानेगी। इसलिए मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। मैं अपनी रूह की तलखी में बोलता जाऊंगा। मैं अपनी जान के अजाब में शिकवा करूंगा। क्या मैं समुंदर हूं या मगरमच्छ जो तू मुझ पर पहरा बिठाता है? जब मैं कहता हूं मेरा बिस्तर मुझे आराम पहुंचाएगा, मेरा बिछौना मेरे गम को हल्का करेगा, तो तू ख्वाबों से मुझे डराता और रोयतों से मुझे सहमा देता है। यहाँ तक कि मेरी जान फांसी और मौत को मेरी इन हड्डियों पर तरजीह देती है। मुझे अपनी जान से नफरत है। मैं हमेशा तक जिंदा रहना नहीं चाहता। मुझे छोड़ दे, क्योंकि मेरे दिन बुतलान हैं। इंसान की बिसात ही क्या है जो तू उसे सरफराज करे और अपना दिल उस पर लगाए और हर सुबह उसकी खबर ले और हर लम्हा उसे आजमाए। तू कब तक अपनी निगाह मेरी तरफ से नहीं हटाएगा और मुझे इतनी भी मोहलत ना देगा कि अपना थूक निगल लूं। ए बनी आदम के नाजिर, अगर मैंने गुनाह किया है तो तेरा क्या बिगाड़ता हूं? तूने क्यों मुझे अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने आप पर बोझ हूं? तू मेरा गुनाह क्यों नहीं मुआफ करता और मेरी बदकारी क्यों नहीं दूर कर देता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे खूब ढूंढेगा, पर मैं न हूंगा। अयूब 8वां बाब। तब बिलदद सुखी कहने लगा, तू कब तक ऐसे ही बकता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक आंधी की तरह होंगी? क्या खुदा बेइंसाफी करता है? क्या कादरे मुतलिक अदल का खून करता है? अगर तेरे फर्जंदों ने उसका गुनाह किया है और उसने उन्हें उन्हीं की खता के हवाला कर दिया, तो भी अगर तू खुदा को खूब ढूंढता और कादरे मुतलिक के हजूर मिन्नत करता, तो अगर तू पाक दिल और रास्तबाज होता, तो वो जरूर अब तेरे लिए बेदार हो जाता
اور تیری راست بازی کے مسکن کو برومند کرتا، اور اگرچہ تیرا آغاز چھوٹا سا تھا تو بھی تیرا انجام بہت بڑا ہوتا۔ ذرا پچھلے زمانہ کے لوگوں سے پوچھ، اور جو کچھ ان کے باپ دادا نے تحقیق کی ہے اس پر دھیان کر، کیونکہ ہم تو کل کے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، اور ہمارے دن زمین پر سایہ کی مانند ہیں۔ کیا وہ تجھے نہ سکھائیں گے اور نہ بتائیں گے، اور اپنے دل کی باتیں نہیں کریں گے؟ کیا ناگر موتھا بغیر کیچڑ کے اگ سکتا ہے؟ کیا سرکنڈا بغیر پانی کے بڑھ سکتا ہے؟ جب وہ ہرا ہی ہے اور کاٹا بھی نہیں گیا تو بھی اور پودوں سے پہلے سوکھ جاتا ہے۔ ایسی ہی ان سب کی راہیں ہیں جو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ بے خدا آدمی کی امید ٹوٹ جائے گی، اس کا اعتماد جاتا رہے گا، اس کا بھروسہ مکڑی کا جالا ہے۔ وہ اپنے گھر پر ٹیک لگائے گا لیکن وہ کھڑا نہ رہے گا، وہ اسے مضبوطی سے تھامے گا پر وہ قائم نہ رہے گا۔ وہ دھوپ پا کر ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس کی ڈالیاں اسی کے باغ میں پھیلتی ہیں۔ اس کی جڑیں ڈھیر میں لپٹی ہوئی ہیں، وہ پتھروں کی جگہ کو دیکھ لیتا ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ سے نیست کیا جائے تو وہ اس کا انکار کر کے کہنے لگے گی کہ میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھ، اس کی راہ کی خوشی اتنی ہی ہے، اور مٹی میں سے دوسرے اگائیں گے۔ دیکھ، خدا کامل آدمی کو چھوڑ نہ دے گا، نہ وہ بدکاروں کو سنبھال لے گا۔ وہ اب بھی تیرے منہ کو ہنسی سے بھر دے گا اور تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے۔ تیرے نفرت کرنے والے شرم کا جامہ پہنیں گے اور شریروں کا ڈیرا قائم نہ رہے گا۔ ایوب 9واں باب۔ پھر ایوب نے جواب دیا، در حقیقت میں جانتا ہوں کہ بات یوں ہی ہے، پر انسان خدا کے حضور کیسے راست باز ٹھہرے؟ اگر وہ اس سے بحث کرنے کو راضی بھی ہو تو یہ 1000 باتوں میں سے اسے ایک کا بھی جواب نہ دے سکے گا۔ وہ دل کا عقل مند اور طاقت میں زوراور ہے، کس نے جرأت کر کے اس کا سامنا کیا اور برومند ہوا؟ وہ پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں لگتا، وہ اپنے قہر میں انہیں الٹ دیتا ہے۔ وہ زمین کو اس کی جگہ سے ہلا دیتا ہے اور اس کے ستون کانپنے لگتے ہیں۔ وہ آفتاب کو حکم دیتا ہے اور وہ طلوع نہیں ہوتا، اور ستاروں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ آسمان کو اکیلا تان دیتا ہے اور سمندر کی لہروں پر چلتا ہے۔ اس نے بنات الناش اور جبار اور سریا اور جنوب کے برجوں کو بنایا۔ وہ بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجائب کرتا ہے۔ دیکھو، وہ میرے پاس سے گزرتا ہے پر مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے پر میں اسے نہیں دیکھتا۔ دیکھو، وہ شکار پکڑتا ہے، کون اسے روک سکتا ہے؟ کون اسے کہے گا کہ تو کیا کرتا ہے؟ خدا اپنے غضب کو نہیں ہٹائے گا۔ راہب کے مددگار اس کے نیچے جھک جاتے ہیں۔ پھر میری کیا حقیقت ہے کہ میں اسے جواب دوں اور اس سے بحث کرنے کو اپنے لفظ چھانٹ چھانٹ کر نکالوں؟ اسے تو میں اگر صادق بھی ہوتا تو جواب نہ دیتا۔ میں اپنے مخالف سے منت کرتا، اگر وہ میرے پکارنے پر مجھے جواب بھی دیتا تو بھی میں یقین نہ کرتا
کہ اس نے میری آواز سنی۔ وہ طوفان سے مجھے توڑتا اور بے سبب میرے زخموں کو زیادہ کرتا ہے۔ وہ مجھے دم نہیں لینے دیتا، بلکہ مجھے تلخی سے لبریز کرتا ہے۔ اگر زوراور کی طاقت کا ذکر ہو تو دیکھو وہ ہے، اور اگر انصاف کا تو میرے لیے وقت کون ٹھہرائے گا؟ اگر میں صادق بھی ہوں تو بھی میرا ہی منہ مجھے ملزم ٹھہرائے گا۔ اگر میں کامل بھی ہوں تو بھی یہ مجھے کجرو ثابت کرے گا۔ میں کامل تو ہوں، پر میں اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا۔ میں اپنی زندگی کو حقیر جانتا ہوں۔ یہ سب ایک ہی بات ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ کامل اور شریر دونوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر میری ناگہان ہلاکت کرنے لگے تو وہ بے گناہ کی آزمائش کا مضائقہ اڑاتا ہے۔ زمین شریروں کو سپرد کر دی گئی ہے، وہ اس کے حاکموں کے منہ ڈھانک دیتا ہے۔ اگر وہی نہیں تو اور کون ہے؟ میرے دن ہر کاروں سے بھی تیز رو ہیں، وہ اڑے چلے جاتے ہیں اور خوشی نہیں دیکھنے پاتے۔ وہ تیز جہازوں کی طرح نکل گئے، اور اس عقاب کی مانند جو شکار پر جھپٹتا ہو۔ اگر میں کہوں کہ میں اپنا غم بھلا دوں گا اور اداسی چھوڑ کر دل شاد ہوں گا، تو میں اپنے دکھوں سے ڈرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا، میں تو ملزم ٹھہروں گا، پھر میں ابس زحمت کیوں اٹھاؤں؟ اگر میں اپنے کو برف کے پانی سے دھوؤں اور اپنے ہاتھ کتنے ہی صاف کروں، تو بھی تو مجھے کھائی میں غوطہ دے گا، اور میرے ہی کپڑے مجھ سے گھن کھائیں گے، کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں، اور ہم عدالت میں باہم حاضر ہوں۔ ہمارے درمیان کوئی ثالث نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے۔ وہ اپنا عصا مجھ سے ہٹا لے، اور اس کی ڈراؤنی بات مجھے ہراسان نہ کرے۔ تب میں کچھ کہوں گا اور اس سے ڈرنے کا نہیں، کیونکہ اپنے آپ میں تو میں ایسا نہیں ہوں۔ ایوب 10واں باب۔ میری روح میری زندگی سے بیزار ہے، میں اپنا شکوہ خوب دل کھول کر کروں گا۔ میں اپنے دل کی تلخی میں بولوں گا، میں خدا سے کہوں گا مجھے ملزم نہ ٹھہرا۔ مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے؟ کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ اندھیر کرے اور اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو حقیر جانے اور شریروں کی مشورت کو روشن کرے؟ کیا تیری آنکھیں گوشت کی ہیں، یا تو ایسے دیکھتا ہے جیسے آدمی دیکھتا ہے؟ کیا تیرے دن آدمی کے دن کی طرح اور تیرے سال انسان کے ایام کی مانند ہیں؟ کہ تو میری بدکاری کو پوچھتا اور میرا گناہ ڈھونڈتا ہے۔ گو تجھے معلوم ہے کہ میں شریر نہیں، اور کوئی نہیں جو تیرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ تیرے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا اور سراسر جوڑ کر کامل کیا، پھر بھی تو مجھے ہلاک کرتا ہے۔ یاد کر کہ تو نے گندھی ہوئی مٹی کی طرح مجھے بنایا، اور کیا تو پھر مجھے خاک میں ملائے گا؟ کیا تو نے مجھے دودھ کی طرح نہیں انڈھیلا اور پنیر کی طرح نہیں جمایا؟ پھر تو نے مجھ پر چمڑا اور گوشت چڑھایا، اور ہڈیوں اور نسوں سے مجھے جوڑ دیا۔ تو نے مجھے جان بخشی اور مجھ پر کرم کیا، اور تیری نگہبانی نے میری روح سلامت رکھی۔ تو بھی تو نے یہ باتیں اپنے دل میں چھپا رکھی تھیں۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا یہی ارادہ ہے کہ اگر میں گناہ کروں
तो तू मुझ पर निगरान होगा और तू मुझे मेरी बदकारी से बरी नहीं करेगा। अगर मैं बदी करूं तो मुझ पर अफसोस, अगर मैं सादिक बनूं तो भी अपना सिर नहीं उठाने का, क्योंकि मैं रुसवाई से भरा हूं और अपनी मुसीबत को देखता रहता हूं। और अगर सिर उठाऊं तो तू शेर की तरह से मुझे शिकार करता है और फिर अजीब सूरत में मुझ पर जाहिर होता है। तू मेरे खिलाफ नए नए गवाह लाता है और अपना कहर मुझ पर बढ़ाता है। नई नई फौजें मुझ पर चढ़ाती हैं। बस तूने मुझे रहम से निकाला ही क्यों? मैं जान देता और कोई आंख मुझे देखने ना पाती। मैं ऐसा होता कि गोया था ही नहीं। मैं रहम ही से कब्र में पहुंचा दिया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े से नहीं? बाज आ और मुझे छोड़ दे ताकि मैं कुछ राहत पाऊं, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा। यानी तारीकी और मौत और साया की सरजमीन को, गहरी तारीकी की सरजमीन जो खुद तारीकी ही है, मौत के साया की सरजमीन जो बेतरतीब है और जहां रोशनी भी ऐसी है जैसी तारीकी। अय्यूब 11वां बाब। तब जोफर नौमाती ने जवाब दिया, क्या इन बहुत सी बातों का जवाब ना दिया जाए? और क्या बकवासी आदमी रास्त ठहराया जाए? क्या तेरी लाफ्जनी लोगों को खामोश कर दे? और जब तू ठट्ठा करे तो क्या कोई तुझे शर्मिंदा ना करे? क्योंकि तू कहता है मेरी तालीम पाक है और मैं तेरी निगाह में बेगुनाह हूं। काश खुदा खुद बोले और तेरे खिलाफ अपने लबों को खोले और हिकमत के इसरार तुझे दिखाए कि वो तासीर में गुनागून है। सो जान ले कि तेरी बदकारी जिस लायक है उससे कम ही खुदा तुझसे मुतालबा करता है। क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या तू कादर मुतलिक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? वो आसमान की तरह ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो पाताल से गहरा है, तू क्या जान सकता है? उसकी नाप जमीन से लंबी और समुंदर से चौड़ी है। अगर वो बीच से गुजर कर बंद कर दे और अदालत में बुलाए तो कौन उसे रोक सकता है? क्योंकि वो बेहुदा आदमियों को पहचानता है और बदकारी को भी देखता है, खा उसका ख्याल ना करे। क्योंकि बेहुदा आदमी समझ से खाली होता है, बल्कि इंसान गोरखर के बच्चे की तरह पैदा होता है। अगर तू अपने दिल को ठीक करे और अपने हाथ उसकी तरफ फैलाए, अगर तेरे हाथ में बदकारी हो तो उसे दूर करे और नाराजगी को अपने डेरों में रहने ना दे, तब यकीनन तू अपना मुंह बेदाग उठाएगा, बल्कि तू साबित कदम हो जाएगा और डरने का नहीं, क्योंकि तू अपनी खस्ता हाली को भूल जाएगा। तू उसे उस पानी की तरह याद करेगा जो बह गया हो, और तेरी जिंदगी दोपहर से ज्यादा रोशन होगी। और अगर तारीकी हुई तो वो सुबह की तरह होगी, और तू मुतमिन रहेगा क्योंकि उम्मीद होगी, और अपने चौगिर्द देख देख कर सलामती से आराम करेगा, और तू लेट जाएगा और कोई तुझे डराएगा नहीं, बल्कि बथेरे तुझसे फरियाद करेंगे। पर शरीरों की आंखें रह जाएंगी, उनके लिए भागने को भी रास्ता ना होगा, और दम देना ही उनकी उम्मीद होगी। अय्यूब 12वां बाब।
तब अय्यूब ने जवाब दिया, बेशक आदमी तो तुम ही हो और हिकमत तुम्हारे ही साथ मरेगी, लेकिन मुझ में भी समझ है जैसे तुम में है, मैं तुमसे कम नहीं। भला ऐसी बातें जैसी ये हैं कौन नहीं जानता। मैं उस आदमी की तरह हूं जो अपने पड़ोसी के लिए हंसी का निशाना बना है। मैं वो आदमी था जो खुदा से दुआ करता और वो उसकी सुन लेता था। रास्त और कामिल आदमी हंसी का निशाना होता ही है। जो चैन से है उसके ख्याल में दुख के लिए हकारत होती है। ये उनके लिए तैयार रहती है जिनका पांव फिसलता है। डाकुओं के डेरे सलामत रहते हैं और जो खुदा को गुस्सा दिलाते हैं वो महफूज रहते हैं। उन्हीं के हाथ को खुदा खूब भरता है। हैवानों से पूछ और वो तुझे सिखाएंगे, और हवा के परिंदों से दरियाफ्त कर और वो तुझे बताएंगे, या जमीन से बात कर और वो तुझे सिखाएगी, और समुंदर की मछलियां तुझसे बयान करेंगी। कौन नहीं जानता कि इन सब बातों में खुदावंद ही का हाथ है जिसने ये सब बनाया। उसी के हाथ में हर जानदार की जान और कुल बनी आदम का दम है। क्या कान बातों को नहीं परख लेता, जैसे जुबान खाने को चख लेती है। बुढ़ों में समझ होती है और उम्र की दराजी में दानाई। खुदा में समझ और कुव्वत है, उसके पास मसलहत और दानाई है। देखो, वो ढा देता है तो फिर बनाता नहीं, वो आदमी को बंद कर देता है तो फिर खोलता नहीं। देखो, वो मी को रोक लेता है तो पानी सूख जाता है, फिर जब वो उसे भेजता है तो वो जमीन को उलट देता है। उसमें ताकत और तासीर की कुव्वत है। फरेब खाने वाला और फरेब देने वाला दोनों उसी के हैं। वो मशीरों को लुटवा कर असीरी में ले जाता है और अदालत करने वालों को बेवकूफ बना देता है। वो शाही बंधनों को खोल डालता है और बादशाहों की कमर पर पटका बांधता है। वो काहिनों को लुटवा कर असीरी में ले जाता और जबरदस्तों को पछाड़ देता है। वो इत्माद वाले की कुव्वते गोयाई दूर करता और बुजुर्गों की दानाई को छीन लेता है। वो उम्रा पर हकारत बरसाता है और जोरावरों के कमरबंद को खोल डालता है। वो अंधेरे में से गहरी बातों को आश्कारा करता और मौत के साया को भी रोशनी में ले आता है। वो कौमों को भड़ाकर उन्हें हलाक कर डालता है। वो कौमों को फैलाता और फिर उन्हें समेट लेता है। वो जमीन की कौमों के सरदारों की अकल उड़ा देता और उन्हें ऐसे बियाबान में भटका देता है जहां रास्ता नहीं। वो रोशनी के बगैर तारीकी में टटोलते फिरते हैं और वो उन्हें ऐसा बना देता है कि मतवाले की तरह लड़खड़ाते हुए चलते हैं। अय्यूब 13वां बाब। मेरी आंख ने तो ये सब कुछ देखा है, मेरे कान ने ये सुना और समझ भी लिया है। जो कुछ तुम जानते हो उसे मैं भी जानता हूं। मैं तुमसे कम नहीं। मैं तो कादर मुतलिक से गुफ्तगू करना चाहता हूं। मेरी आरजू है कि खुदा के साथ बहस करूं, लेकिन तुम लोग तो झूठी बातों के घड़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे तबीब हो। काश तुम बिल्कुल खामोश हो जाते, यही तुम्हारी अक्लमंदी होती। अब मेरी दलील सुनो और मेरे मुंह के दावा पर कान लगाओ। क्या तुम खुदा के हक में नाराजगी से बातें करोगे?
اور اس کے حق میں فریب سے بولو گے، کیا تم اس کی طرفداری کرو گے؟ کیا تم خدا کی طرف سے جھگڑو گے؟ کیا یہ اچھا ہوگا کہ وہ تمہاری تفتیش کرے؟ کیا تم اسے فریب دو گے جیسے آدمی کو؟ وہ ضرور تمہیں ملامت کرے گا۔ اگر تم خفیہ طرفداری کرو، کیا اس کا جلال تمہیں ڈرا نہ دے گا اور اس کا روب تم پر چھا نہ جائے گا؟ تمہاری معروف باتیں راکھ کی کہاوتیں ہیں، تمہاری فصیلیں مٹی کی فصیلیں ہیں۔ تم چپ رہو، مجھے چھوڑو تاکہ میں بول سکوں، اور پھر مجھ پر جو بیتے سو بیتے۔ میں اپنا ہی گوشت اپنے دانتوں سے کیوں چباؤں اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پر کیوں رکھوں؟ دیکھو، وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا۔ بہرحال میں اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گا، یہ بھی میری نجات کا باعث ہوگا، کیونکہ کوئی بے خدا اس کے سامنے آ نہیں سکتا۔ میری تقریر کو غور سے سنو اور میرا بیان تمہارے کانوں میں پڑے۔ دیکھو، میں نے اپنا دعویٰ درست کر لیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں صادق ہوں۔ کون ہے جو میرے ساتھ جھگڑے گا؟ کیونکہ پھر تو میں چپ ہو کر اپنی جان دے دوں گا۔ فقط دو ہی کام مجھ سے نہ کر، تب میں تجھ سے نہیں چھپوں گا۔ اپنا ہاتھ مجھ سے دور ہٹا لے اور تیری ہیبت مجھے خوفزدہ نہ کرے۔ تب تیرے بلانے پر میں جواب دوں گا، یا میں بولوں اور تو مجھے جواب دے۔ میری بدکاریاں اور گناہ کتنے ہیں، ایسا کر کہ میں اپنی خطا اور گناہ کو جان لوں۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور مجھے اپنا دشمن کیوں جانتا ہے؟ کیا تو اڑتے پتے کو پریشان کرے گا؟ کیا تو سوکھے ڈنٹھل کے پیچھے پڑے گا؟ کیونکہ تو میرے خلاف تلخ باتیں لکھتا ہے اور میری جوانی کی بدکاریاں مجھ پر واپس لاتا ہے۔ تو میرے پاؤں کاٹھ میں ٹھونکتا اور میری سب راہوں کی نگرانی کرتا ہے، اور میرے پاؤں کے گرد خط کھینچتا ہے۔ اگرچہ میں سڑی ہوئی چیز کی طرح ہوں جو فنا ہو جاتی ہے، یا اس کپڑے کی مانند ہوں جسے کیڑے نے کھا لیا ہو۔ ایوب 14واں باب۔ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ وہ پھولوں کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سایہ کی طرح اڑ جاتا اور ٹھہرتا نہیں۔ سو کیا تو ایسے پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ عدالت میں گھسیٹتا ہے؟ ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے، اور تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا۔ سو اس کی طرف سے نظر ہٹا لے تاکہ وہ آرام کرے، جب تک وہ مزدور کی طرح اپنا دن پورا نہ کر لے۔ کیونکہ درخت کی تو امید رہتی ہے کہ اگر وہ کاٹا جائے تو پھر پھوٹ نکلے گا، اور اس کی نرم نرم ڈالیاں موقوف نہ ہوں گی۔ اگرچہ اس کی جڑ زمین میں پرانی ہو جائے اور اس کا تنا مٹی میں گل جائے، تو بھی پانی کی بو پاتے ہی وہ شگوفے لائے گا اور پودے کی طرح شاخیں نکالے گا۔ لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ کہاں رہا؟ جیسے جھیل کا پانی موقوف ہو جاتا ہے اور دریا اترتا اور سوکھ جاتا ہے، ویسے آدمی لیٹ جاتا اور اٹھتا نہیں۔ جب تک آسمان ٹل نہ جائے
وہ بیدار نہ ہوں گے اور نہ اپنی نیند سے جگائے جائیں گے۔ کاش کہ تو مجھے پاتال میں چھپا دے اور جب تک تیرا قہر ٹل نہ جائے مجھے پوشیدہ رکھے، اور کوئی معین وقت میرے لیے ٹھہرائے اور مجھے یاد کرے۔ اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ میں اپنی جنگ کے کل ایام میں منتظر رہتا جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا۔ تو مجھے پکارتا اور میں تجھے جواب دیتا۔ تجھے اپنے ہاتھوں کی صنعت کی طرف رغبت ہوتی، پر اب تو میرے قدم گنتا ہے۔ کیا تو میرے گناہ کی تاک میں لگا نہیں رہتا؟ میری خطا تھیلی میں سربا مہر ہے، تو نے میرے گناہ سی رکھا ہے۔ یقیناً پہاڑ گرتے گرتے معدوم ہو جاتا ہے اور چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جاتی ہے۔ پانی پتھروں کو گھس ڈالتا ہے، اس کی باڑھ زمین کی خاک کو بہا لے جاتی ہے۔ اسی طرح تو انسان کی امید کو مٹا دیتا ہے۔ تو سدا اس پر غالب ہوتا ہے سو وہ گزر جاتا ہے۔ تو اس کا چہرہ بدل ڈالتا اور اسے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے پر اسے خبر نہیں، وہ ذلیل ہوتے ہیں پر وہ ان کا حال نہیں جانتا، بلکہ اس کا گوشت جو اس کے اوپر ہے دکھی رہتا ہے، اور اس کی جان اس کے اندر ہی اندر غم کھاتی رہتی ہے۔ ایوب 15واں باب۔ تب الفیز تیمانی نے جواب دیا، کیا عقل مند کو چاہیے کہ لغو باتیں جوڑ کر جواب دے اور مشرقی ہوا سے اپنا پیٹ بھرے؟ کیا وہ بے فائدہ بکواس سے بحث کرے یا ایسی تقریروں سے جو بے سود ہیں؟ بلکہ تو خوف کو برطرف کر کے خدا کے حضور عبادت کو زائل کرتا ہے، کیونکہ تیرا گناہ تیرے منہ کو سکھاتا ہے اور تو عیاروں کی زبان اختیار کرتا ہے۔ تیرا ہی منہ تجھے ملزم ٹھہراتا ہے، نہ کہ میں، بلکہ تیرے ہی ہونٹ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ کیا پہلا انسان تو ہی پیدا ہوا یا پہاڑوں سے پہلے تیری پیدائش ہوئی؟ کیا تو نے خدا کی پوشیدہ مصلحت سن لی ہے اور اپنے لیے عقل مندی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ تو ایسا کیا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے؟ تجھ میں ایسی کیا سمجھ ہے جو ہم میں نہیں؟ ہم لوگوں میں سفید سر اور بڑے بوڑھے بھی ہیں جو تیرے باپ سے بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں۔ کیا خدا کی تسلی تیرے نزدیک کچھ کم ہے؟ اور وہ کلام جو تجھ سے نرمی کے ساتھ کیا جاتا ہے، تیرا دل کیوں تجھے کھینچ لے جاتا ہے اور تیری آنکھیں کیوں اشارہ کرتی ہیں؟ کیا تو اپنی روح کو خدا کی مخالفت پر آمادہ کرتا ہے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں نکلنے دیتا ہے؟ انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو، اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ہو؟ دیکھ، وہ اپنے قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پھر بھلا اس کا کیا ذکر جو گھنونا اور خراب ہے، یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، تو میری سن، اور جو میں نے دیکھا ہے اس کا بیان کروں گا، جسے عقل مندوں نے اپنے باپ دادا سے سن کر بتایا ہے اور اسے چھپایا نہیں۔ صرف انہی کو ملک دیا گیا تھا اور کوئی پردیسی ان کے درمیان نہیں آیا۔ شریر آدمی اپنی ساری عمر درد سے کراتا ہے، یعنی سب برس جو ظالم کے لیے رکھے گئے ہیں۔
डरावनी आवाजें उसके कान में गूंजती रहती हैं। इकबाल मंदी के वक्त गारित गर उस पर आ पड़ेगा। उसे यकीन नहीं कि वो अंधेरे से बाहर निकलेगा और तलवार उसकी मुंतजिर है। वो रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। वो जानता है कि अंधेरे का दिन पास ही है। मुसीबत और सख्त तकलीफ उसे डराती है। ऐसे बादशाह की तरह जो लड़ाई के लिए तैयार हो, वो उस पर गालिब आती है, इसलिए कि उसने खुदा के खिलाफ अपना हाथ बढ़ाया है और कादर मुतलिक के खिलाफ बेबाकी करता है। वो अपनी ढालों की मोटी मोटी गुलमेखों के साथ गर्दनकश होकर उस पर लपकता है, इसलिए कि उसके मुंह पर मोटापा छा गया है और उसके पहलुओं पर चर्बी की तहें जम गई हैं और वो वीरान शहरों में बस गया है, ऐसे मकानों में जिनमें कोई आदमी ना बसा और जो खंडर होने को था। वो दौलतमंद ना होगा, उसका माल बना ना रहेगा और ऐसों की पैदावार जमीन की तरफ ना झुकेगी। वो अंधेरे से कभी ना निकलेगा। शोले उसकी शाखों को खुश्क कर देंगे और वो खुदा के मुंह के दम से जाता रहेगा। वो अपने आप को धोखा देकर बतालत का भरोसा न करे, क्योंकि बतालत ही उसका अजर ठहरेगी। ये उसके वक्त से पहले पूरा हो जाएगा और उसकी शाख हरी न रहेगी। ताक की तरह उसके अंगूर कच्चे ही झड़ जाएंगे और जैतून की तरह उसके फूल गिर जाएंगे, क्योंकि बेखुदा लोगों की जमायत बेफल रहेगी और रिश्वत के डेरों को आग भस्म कर देगी। वो शरारत से बारदलत होते हैं और बदी पैदा होती है और उनका पेट दगा को तैयार करता है। अय्यूब 16वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूं। तुम सब के सब निकम्मे तसल्ली देने वाले हो। क्या लोगों, बातें कभी खत्म होंगी? तू कौन सी बात से झिड़क कर जवाब देता है? मैं भी तुम्हारी तरह बात बना सकता हूं। अगर तुम्हारी जान मेरी जान की जगह होती तो मैं तुम्हारे खिलाफ बातें घड़ सकता और तुम पर अपना सिर हिला सकता, बल्कि मैं अपनी जुबान से तुम्हें तकवीयत देता और मेरे लबों की गमगुसारी तुमको तसल्ली देती। अगरचे मैं बोलता हूं पर मुझको तसल्ली नहीं होती और गो चुपका भी हो जाता हूं पर मुझे क्या राहत होती है। पर उसने तो मुझे बेजार कर डाला। तूने मेरे सारे जत्थे को तबाह कर दिया। तूने मुझे मजबूती से पकड़ लिया है, यही मुझ पर गवाह है। मेरी लागरी मेरे खिलाफ खड़ी होकर मेरे मुंह पर गवाही देती है। उसने अपने गजब में मुझे फाड़ा और मेरा पीछा किया है। उसने मुझ पर दांत पीसे। मेरा मुखालिफ मुझे आंखें दिखाता है। उन्होंने मुझ पर मुंह पिसारा है। उन्होंने तंजन मुझे गाल पर मारा है। वो मेरे खिलाफ इकट्ठे होते हैं। खुदा मुझे बेदीनों के हवाला करता है और शरीरों के हाथ में मुझे सपुर्द करता है। मैं आराम से था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा कर लिया है। उसके तीर अंदाज मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो मेरे गुर्दों को चीरता है और रहम नहीं करता और मेरे पथ को जमीन पर बहा देता है।
وہ مجھے زخم پر زخم لگا کر خستہ کرتا ہے، وہ پہلوان کی طرح مجھ پر دھاوا کرتا ہے۔ میں نے اپنی کھال پر ٹاٹ کو سی لیا ہے اور اپنا سینگ خاک میں رکھ دیا ہے۔ میرا منہ روتے روتے سوج گیا ہے اور میری پلکوں پر موت کا سایہ ہے، اگرچہ میرے ہاتھوں میں ظلم نہیں اور میری دعا بے ریا ہے۔ اے زمین، میرے خون کو نہ ڈھکنا اور میری فریاد کو آرام کی جگہ نہ ملے۔ اب بھی دیکھ، میرا گواہ آسمان پر ہے اور میرا ضامن عالم بالا پر ہے۔ میرے دوست میری حقارت کرتے ہیں، پر میری آنکھ خدا کے حضور آنسو بہاتی ہے، تاکہ وہ آدمی کے حق کو اپنے ساتھ اور آدم زاد کے حق کو اس کے پڑوسی کے ساتھ قائم رکھے، کیونکہ جب چند سال نکل جائیں گے تو میں اس راستہ سے چلا جاؤں گا جس سے پھر لوٹنے کا نہیں۔ ایوب 17 باب۔ میری جان تباہ ہو گئی، میرے دن ہو چکے، قبر میرے لیے تیار ہے۔ یقیناً ہنسی اڑانے والے میرے ساتھ ساتھ ہیں اور میری آنکھ ان کی چھیڑ چھاڑ پر لگی رہتی ہے۔ ضمانت دے، اپنے اور میرے بیچ میں تو ہی ضامن ہو۔ کون ہے جو میرے ہاتھ پر ہاتھ مارے؟ کیونکہ تو نے ان کے دل کو سمجھ سے روکا ہے، اس لیے تو ان کو سرفراز نہ کرے گا۔ جو لوٹ کی خاطر اپنے دوستوں کو ملزم ٹھہراتا ہے، اس کے بچوں کی آنکھیں بھی جاتی رہیں گی۔ اس نے مجھے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا ہے اور میں ایسا ہو گیا کہ لوگ میرے منہ پر تھوکیں۔ میری آنکھ غم کے مارے دھندلا گئی اور میرے سب اعضاء پرچھائیاں کی مانند ہیں۔ راست باز آدمی اس بات سے حیران ہوں گے اور معصوم آدمی بے خدا لوگوں کے خلاف جوش میں آئے گا، تو بھی صادق اپنی راہ میں ثابت قدم رہے گا، اور جس کے ہاتھ صاف ہیں وہ زوراور ہی ہوتا جائے گا۔ پر تم سب کے سب آتے ہو تو آؤ، مجھے تمہارے درمیان ایک بھی عقل مند آدمی نہ ملے گا۔ میرے دن ہو چکے، میرے مقصود بلکہ میرے دل کے ارمان مٹ گئے۔ وہ رات کو دن سے بدلتے ہیں، وہ کہتے ہیں روشنی تاریکی کے نزدیک ہے۔ اگر میں امید کروں کہ پاتال میرا گھر ہے، اگر میں نے اندھیرے میں اپنا بچھونا بچھا لیا ہے، اگر میں نے سراہٹ سے کہا کہ تو میرا باپ ہے اور کیڑے سے کہ تو میری ماں اور بہن ہے، تو میری امید کہاں رہی؟ اور جو میری امید ہے اسے کون دیکھے گا؟ وہ پاتال کے پھاٹکوں تک نیچے اتر جائے گی، جب ہم مل کر خاک میں آرام پائیں گے۔ ایوب 18واں باب۔ تب بلدد سوخی نے جواب دیا، تم کب تک لفظوں کی جستجو میں رہو گے؟ غور کر لو، پھر ہم بولیں گے۔ ہم کیوں جانوروں کی مانند سمجھے جاتے اور تمہاری نظر میں ناپاک ٹھہرے ہیں؟ تو جو اپنے قہر میں اپنے کو پھاڑتا ہے، تو کیا زمین تیرے سبب سے اجڑ جائے گی یا چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جائے گی؟ بلکہ شریر کا چراغ گل کر دیا جائے گا اور اس کی آگ کا شعلہ بے نور ہو جائے گا۔ روشنی اس کے ڈیروں میں تاریکی ہو جائے گی اور جو چراغ اس کے اوپر ہے بجھا دیا جائے گا۔ اس کی قوت کے قدم چھوٹے کیے جائیں گے اور اس کی مصلحت اسے نیچے گرائے گی، کیونکہ وہ اپنے ہی پاؤں سے جال میں پھنستا ہے اور پھندوں پر چلتا ہے۔
دام اس کی ایڑی کو پکڑ لے گا اور جال اس کو پھنسا لے گا۔ کمند اس کے لیے زمین میں چھپا دی گئی ہے اور پھندا اس کے لیے راستہ میں رکھا گیا ہے۔ دہشتناک چیزیں ہر طرف سے اسے ڈرائیں گی اور اس کے در پہ ہو کر اس کو بھگائیں گی۔ اس کا زور بھوک کا مارا ہوگا اور آفت اس کے شامل حال رہے گی۔ وہ اس کے جسم کے اعضاء کو کھا جائے گی، بلکہ موت کا پہلوٹا اس کے اعضاء کو چٹ کر جائے گا۔ وہ اپنے ڈیرے سے جس پر اس کا بھروسہ ہے اکھاڑ دیا جائے گا اور دہشت کے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ وہ جو اس کا نہیں اس کے ڈیروں میں بسے گا، اس کے مکان پر گندک چھترائی جائے گی، نیچے اس کی جڑیں سکھائی جائیں گی، اوپر اس کی ڈالی کاٹی جائے گی۔ اس کی یادگار زمین پر سے مٹ جائے گی اور کوچوں میں اس کا نام ہوگا۔ وہ روشنی سے اندھیرے میں ہکا دیا جائے گا اور دنیا سے کھدیڑ دیا جائے گا۔ اس کے لوگوں میں اس کا نہ کوئی بیٹا ہوگا نہ پوتا، اور جہاں وہ ٹکا ہوا تھا وہاں کوئی اس کا باقی نہ رہے گا۔ وہ جو پیچھے آنے والے ہیں اس کے دن پر حیران ہوں گے، جیسے وہ جو پہلے ہوئے ڈر گئے تھے۔ ناراستوں کے مسکن یقیناً ایسے ہی ہیں، اور جو خدا کو نہیں پہچانتا اس کی جگہ ایسی ہی ہے۔ ایوب 19واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، تم کب تک میری جان کھاتے رہو گے اور باتوں سے مجھے چور چور کرو گے؟ اب 10 بار تم نے مجھے ملامت ہی کی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو اور مانا کہ مجھ سے خطا ہوئی؟ میری خطا میری ہی ہے۔ اگر تم میرے مقابلہ میں اپنی بڑائی کرتے ہو اور میرے ننگ کو میرے خلاف پیش کرتے ہو تو جان لو کہ خدا نے مجھے پست کیا اور اپنے جال سے مجھے گھیر لیا ہے۔ دیکھو میں ظلم پکارتا ہوں پر میری سنی نہیں جاتی، میں مدد کے لیے دہائی دیتا ہوں پر انصاف نہیں ہوتا۔ اس نے میرا راستہ ایسا مسدور کر دیا ہے کہ میں گزر نہیں سکتا۔ اس نے میری راہوں پر تاریکی کو بٹھا دیا ہے۔ اس نے میری حشمت مجھ سے چھین لی اور میرے سر پر سے تاج اتار لیا۔ اس نے مجھے ہر طرف سے توڑ کر نیچے گرا دیا۔ بس میں تو ہو لیا اور میری امید کو اس نے پیڑ کی طرح اکھاڑ ڈالا۔ اس نے اپنے غضب کو بھی میرے خلاف بھڑکایا ہے اور وہ مجھے اپنے مخالفوں میں شمار کرتا ہے۔ اس کی فوجیں اکٹھی ہو کر آتی اور میرے خلاف اپنی راہ تیار کرتی اور میرے ڈیرے کے چوگرد خیمہ زن ہوتی ہیں۔ اس نے میرے بھائیوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے اور میرے جان پہچان مجھ سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ میرے رشتہ دار کام نہ آئے اور میرے دلی دوست مجھے بھول گئے ہیں۔ میں اپنے گھر کے رہنے والوں اور اپنی لونڈیوں کی نظر میں اجنبی ہوں۔ میں ان کی نگاہ میں پردیسی ہو گیا ہوں۔ میں اپنے نوکر کو بلاتا ہوں اور وہ مجھے جواب نہیں دیتا، اگرچہ میں اپنے منہ سے اس کی منت کرتا ہوں۔ میرا سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے اور میری منت میری ماں کی اولاد کے لیے۔ چھوٹے بچے بھی مجھے حقیر جانتے ہیں۔ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ مجھ پر آوازہ کستے ہیں۔ میرے سب ہمزاد دوست مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور جن سے میں محبت کرتا تھا وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ میری کھال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چمٹ گئے ہیں اور میں بال بال بچ نکلا ہوں۔ اے میرے دوستو،
मुझ पर तरस खाओ, क्योंकि खुदा का हाथ मुझ पर भारी है। तुम क्यों खुदा की तरह मुझे सताते हो और मेरे गोश्त पर कनात नहीं करते? काश के मेरी बातें अब लिख ली जाती, काश के वो किसी किताब में कलमबंद होती, काश के वो लोहे के कलम और शीशे से हमेशा के लिए चट्टान पर कंदा की जाती। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा, और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए हैं। अगर तुम कहो हम उसे कैसा कैसा सताएंगे, हालांकि असली बात मुझ में पाई गई है, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि कहर तलवार की सजाओं को लाता है, ताकि तुम जान लो कि इंसाफ होगा। अय्यूब 20वां बाब। तब जोफर नामाती ने जवाब दिया, इसीलिए मेरे ख्याल मुझे जवाब सिखाते हैं, उस जल्दबाजी की वजह से जो मुझ में है। मैंने वो झिड़की सुन ली जो मुझे शर्मिंदा करती है, और मेरी अकल की रूह मुझे जवाब देती है। क्या तू कदीम जमाना की ये बात नहीं जानता, जब से इंसान जमीन पर बसाया गया, कि शरीरों की फतह चंद रोजा है और बेदीनों की खुशी दम भर की है। खा उसका जाहो जलाल आसमान तक बुलंद हो जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वो अपने ही फुजला की तरह हमेशा के लिए फना हो जाएगा। जिन्होंने उसे देखा है कहेंगे वो कहाँ है? वो ख्वाब की तरह उड़ जाएगा और फिर ना मिलेगा, बल्कि वो रात की रोया की तरह दूर कर दिया जाएगा। जिस आंख ने उसे देखा वो उसे फिर न देखेगी, न उसका मकान उसे फिर कभी दिखेगा। उसकी औलाद गरीबों की खुशामद करेगी और उसी के हाथ उसकी दौलत को वापस देंगे। उसकी हड्डियां उसकी जवानी से पुर हैं, पर वो उसके साथ खाक में मिल जाएगी। खा शरारत उसको मीठी लगे, खा वो उसे अपनी जुबान के नीचे छिपाए, खा वो उसे बचा रखे और ना छोड़े, बल्कि उसे अपने मुंह के अंदर दबा रखे, तो भी उसका खाना उसकी अंतड़ियों में बदल गया है। वो उसके अंदर इफ्री का जहर है। वो दौलत को निगल गया है, पर वो उसे फिर उगलेगा। खुदा उसे उसके पेट से बाहर निकाल देगा। वो इफ्री का जहर चूसेगा, इफ्री की जुबान उसे मार डालेगी। वो दरियाओं को देखने ना पाएगा, यानी शहद और मक्खन की बहती नदियों को। जिस चीज के लिए उसने मुशक्कत खींची उसे वो वापस करेगा और निगलेगा नहीं। जो माल उसने जमा किया उसके मुताबिक वो खुशी न करेगा, क्योंकि उसने गरीबों पर जुल्म किया और उन्हें तर्क कर दिया। उसने जबरदस्ती घर छीना, पर वो उसे बनाने ना पाएगा, इस सबब से कि वो अपने बातन में आसूदगी से वाकिफ ना हुआ। वो अपनी दिलपसंद चीजों में से कुछ नहीं बचाएगा। कोई चीज ऐसी बाकी ना रही जिसको उसने निगला ना हो, इसलिए उसकी इकबाल मंदी कायम न रहेगी। अपनी कमाल आसूदा हाली में भी वो तंगी में होगा। हर दुखियारे का हाथ उस पर पड़ेगा। जब वो अपना पेट भरने पर होगा तो खुदा अपना कहर शदीद उस पर नाजल करेगा, और जब वो खाता होगा
तब ये उस पर बरसेगा। वो लोहे के हथियार से भागेगा, लेकिन पीतल की कमान उसे छेद डालेगी। वो तीर निकालेगा और वो उसके जिस्म से बाहर आएगा। उसकी चमकती नोक उसके पित्ते से निकलेगी। दहशत उस पर छाई हुई है, सारी तारीकी उसके खजानों के लिए रखी हुई है। वो आग जो किसी इंसान की सुलगाई हुई नहीं, उसे खा जाएगी। वो उसे जो उसके डेरे में बचा हुआ होगा भस्म कर देगी। आसमान उसकी बदी को जाहिर कर देगा और जमीन उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी। खुदा के गजब के दिन उसका माल जाता रहेगा। खुदा की तरफ से शरीर आदमी का हिस्सा और उसके लिए खुदा की मुकर्रर की हुई मेरास यही है। अय्यूब 21वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, गौर से मेरी बात सुनो और यही तुम्हारा तसल्ली देना हो। मुझे इजाजत दो तो मैं भी कुछ कहूंगा, और जब मैं कह चुकूं तो ठट्ठा मार लेना। लेकिन क्या मेरी फरियाद इंसान से है? फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? मुझ पर गौर करो और मुताजिब हो, और अपना हाथ अपने मुंह पर रखो। जब मैं याद करता हूं तो घबरा जाता हूं और मेरा जिस्म थर्रा उठता है। शरीर क्यों जीते रहते, उम्र रसीदा होते, बल्कि कुव्वत में जबरदस्त होते हैं। उनकी औलाद उनके साथ उनके देखते देखते और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है। उनके घर डर से महफूज हैं और खुदा की छड़ी उन पर नहीं है। उनका सांड बारदार कर देता है और चूकता नहीं। उनकी गाय ब्याती है और अपना बच्चा नहीं गिराती। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रेवड़ की तरह बाहर बेचते हैं और उनकी औलाद नाचती है। वो खंजरी और सितार की ताल पर गाते और बांसुरी की आवाज से खुश होते हैं। वो खुशहाली में अपने दिन काटते और दम के दम में पाताल में उतर जाते हैं। हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाहा नहीं। कादर मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदा होगा। देखो, उनकी इकबालमंदी उनके हाथ में नहीं है। शरीरों की मशवरत मुझसे दूर है। कितनी बार शरीरों का चिराग बुझ जाता है और उनकी आफत उन पर आ पड़ती है, और खुदा अपने गजब में उन्हें गम पर गम देता है। और वो ऐसे हैं जैसे हवा के आगे डंठल, और जैसे भूसा जिसे आंधी उड़ा ले जाती है। खुदा उसकी बदी उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वो उसका बदला उसी को दे ताकि वो जान ले। उसकी हलाकत को उसी की आंखें देखें, और वो कादर मुतलिक के गजब में से पिए, क्योंकि अपने बाद उसको अपने घराने से क्या खुशी है। जब उसके महीनों का सिलसिला ही काट डाला गया, क्या कोई खुदा को इल्म सिखाएगा? जिस हाल के वो सरफराजों की अदालत करता है, कोई तो अपनी पूरी ताकत में चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है। उसकी दोहानियां दूध से भरी हैं और उसकी हड्डियों का गूदा तर है, और कोई अपने जी में कुड़ कर मरता है और कभी सुख नहीं पाता। वो दोनों मिट्टी में यकसा पड़ जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारे ख्यालों को जानता हूं और उन मंसूबों को भी जो तुम बेइंसाफी से मेरे खिलाफ बांधते हो।
کیونکہ تم کہتے ہو کہ امیر کا گھر کہاں رہا اور وہ خیمہ کہاں ہے جس میں شریر بستے تھے؟ کیا تم نے راستہ چلنے والوں سے کبھی نہیں پوچھا اور ان کے آثار نہیں پہچانتے کہ شریر آفت کے دن کے لیے رکھا جاتا ہے اور غضب کے دن تک پہنچایا جاتا ہے؟ کون اس کی راہ کو اس کے منہ پر بیان کرے گا اور اس کے کیے کا بدلہ کون اسے دے گا؟ تو بھی وہ گور میں پہنچایا جائے گا اور اس کی قبر پر پہرا دیا جائے گا۔ وادی کے ڈھیلے اس پر مغروب ہوں گے اور سب لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے، جیسے اس سے پہلے بے شمار لوگ گئے۔ سو تم کیوں مجھے عبث تسلی دیتے ہو، جس حال کہ تمہاری باتوں میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے؟ ایوب 22واں باب۔ تب الفحص تیمانی نے جواب دیا، کیا کوئی انسان خدا کے کام آ سکتا ہے؟ یقیناً عقل مند اپنے ہی کام کا ہے۔ کیا تیرے صادق ہونے سے قادر مطلق کو کوئی خوشی ہے، یا اس بات سے کہ تو اپنی راہوں کو کامل کرتا ہے اسے کچھ فائدہ ہے؟ کیا اس لیے کہ تجھے اس کا خوف ہے وہ تجھے جھڑکتا اور تجھے عدالت میں لاتا ہے؟ کیا تیری شرارت بڑی نہیں؟ کیا تیری بدکاریوں کی کوئی حد ہے؟ کیونکہ تو نے اپنے بھائی کی چیزیں بے سبب رہن رکھی اور ننگوں کا لباس اتار لیا۔ تو نے تھکے ماندوں کو پانی نہ پلایا اور بھوکوں سے روٹی کو روک رکھا۔ لیکن زبردست آدمی زمین کا مالک بنا اور عزت دار آدمی اس میں بسا۔ تو نے بیواؤں کو خالی چلتا کیا اور یتیموں کے بازو توڑے گئے۔ اس لیے پھندے تیرے چاروں طرف ہیں اور ناگہانی خوف تجھے ستاتا ہے، یا ایسی تاریکی کہ تو دیکھ نہیں سکتا، اور پانی کی بھاڑ تجھے چھپائے لیتی ہے۔ کیا آسمان کی بلندی میں خدا نہیں؟ اور تاروں کی بلندی کو دیکھ، وہ کیسے اونچے ہیں۔ پھر تو کہتا ہے کہ خدا کیا جانتا ہے؟ کیا وہ گہری تاریکی میں سے عدالت کرے گا؟ دلدار بادل اس کے لیے پردہ ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ آسمان کے دائرہ میں سیر کرتا پھرتا ہے۔ کیا تو اسی پرانی راہ پر چلتا رہے گا جس پر شریر لوگ چلے ہیں، جو اپنے وقت سے پہلے اٹھا لیے گئے، اور سیلاب ان کی بنیاد کو بہا لے گیا، جو خدا سے کہتے تھے ہمارے پاس سے چلا جا، اور یہ کہ قادر مطلق ہمارے لیے کر کیا سکتا ہے؟ تو بھی اس نے ان گھروں کو اچھی اچھی چیزوں سے بھر دیا، لیکن شریروں کی مشورت مجھ سے دور ہے۔ صادق یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بے گناہ ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یقیناً وہ جو ہمارے خلاف اٹھتے تھے کٹ گئے، اور جو ان میں سے باقی رہ گئے تھے ان کو آگ نے بھسم کر دیا ہے۔ اس سے ملا رہے تو سلامت رہے گا، اور اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ شریعت کو اسی کی زبانی قبول کر اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لے۔ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرطہ کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے۔ تو اپنے خزانہ کو مٹی میں اور اوفیر کے سونے کو ندیوں کے پتھروں میں ڈال دے، تب قادر مطلق تیرا خزانہ اور تیرے لیے بیش قیمت چاندی ہوگا، کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خدا کی طرف اپنا منہ اٹھائے گا۔ تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا، اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا۔ جس بات کو تو کہے گا
وہ تیرے لیے ہو جائے گی، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ جب وہ پست کریں گے تو کہے گا بلندی ہوگی، اور وہ حلیم آدمی کو بچائے گا۔ وہ اس کو بھی چھڑا لے گا جو بے گناہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے چھڑایا جائے گا۔ ایوب 23واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، میری شکایت آج بھی تلخ ہے، میری مار میرے کرہانے سے بھی بھاری ہے۔ کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے، تاکہ میں عین اس کی مسند تک پہنچ جاتا۔ میں اپنا معاملہ اس کے حضور پیش کرتا اور اپنا منہ دلیلوں سے بھر لیتا۔ میں ان لفظوں کو جان لیتا جن میں وہ مجھے جواب دیتا، اور جو کچھ وہ مجھ سے کہتا میں سمجھ لیتا۔ کیا وہ اپنی قدرت کی عظمت میں مجھ سے لڑتا؟ نہیں، بلکہ وہ میری طرف توجہ کرتا۔ راست باز وہاں اس کے ساتھ بحث کر سکتے۔ یوں میں اپنے منصف کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے رہائی پاتا۔ دیکھو، میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں، اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ داہنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ جب وہ مجھے تا لے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے، میں اس کے راستہ پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا۔ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں۔ میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے، اور کون اس کو پھرا سکتا ہے؟ اور جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ جو کچھ میرے لیے مقرر ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اور بہت سی ایسی باتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے میں اس کے حضور میں گھبرا جاتا ہوں۔ میں جب سوچتا ہوں تو اس سے ڈر جاتا ہوں، کیونکہ خدا نے میرے دل کو بوجھا کر ڈالا ہے، اور قادر مطلق نے مجھ کو گھبرا دیا ہے، اس لیے کہ میں اس ظلمت سے پہلے کاٹ ڈالا نہ گیا، اور اس نے بڑی تاریکی کو میرے سامنے سے نہ چھپایا۔ ایوب 24واں باب۔ قادر مطلق نے وقت کیوں نہیں ٹھہرائے، اور جو اسے جانتے ہیں وہ اس کے دنوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین کی حدوں کو سرکا دیتے ہیں، وہ ریوڑوں کو زبردستی لے جاتے اور انہیں چراتے ہیں، وہ یتیم کے گدھے کو ہانک لے جاتے ہیں، وہ بیوہ کے بیل کو گرو لیتے ہیں، وہ محتاج کو راستہ سے ہٹا دیتے ہیں، زمین کے غریب اکٹھے چھپتے ہیں۔ دیکھو، وہ بیابان کے گور کھروں کی طرح اپنے کام کو جاتے اور مشقت اٹھا کر خوراک ڈھونڈتے ہیں۔ بیابان ان کے بچوں کے لیے خوراک باہم پہنچاتا ہے۔ وہ کھیت میں اپنا چارہ کاٹتے ہیں اور شریروں کے انگور کی خوشا چینی کرتے ہیں۔ وہ ساری رات بے کپڑے ننگے پڑے رہتے ہیں، اور جاڑوں میں ان کے پاس کوئی اوڑھنا نہیں ہوتا۔ وہ پہاڑوں کی بارش سے بھیگے رہتے ہیں، اور کسی آڑ کے نہ ہونے سے چٹان سے لپٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیم کو چھاتی پر سے ہٹا لیتے ہیں اور غریبوں سے گرو لیتے ہیں، سو وہ بے کپڑے ننگے پھرتے اور بھوک کے مارے پولیاں ڈھونڈتے ہیں۔
وہ ان لوگوں کے احاطوں میں تیل نکالتے ہیں، وہ ان کے کنڈوں میں انگور رونتے اور پیاسے رہتے ہیں۔ آباد شہر میں سے نکل کر لوگ کرہاتے ہیں اور زخمیوں کی جان فریاد کرتی ہے، تو بھی خدا اس حماقت کا خیال نہیں کرتا۔ یہ ان میں سے ہیں جو نور سے بغاوت کرتے ہیں، وہ اس کی راہوں کو نہیں جانتے، نہ اس کے راستوں پر قائم رہتے ہیں۔ خونی روشنی ہوتے ہی اٹھتا ہے، وہ غریبوں اور محتاجوں کو مار ڈالتا ہے، اور رات کو وہ چور کی مانند ہے۔ زانی کی آنکھ بھی شام کی منتظر رہتی ہے، وہ کہتا ہے کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے گی، اور وہ اپنا منہ ڈھانک لیتا ہے۔ اندھیرے میں وہ گھروں میں سیند مارتے ہیں، وہ دن کے وقت چھپے رہتے ہیں، وہ نور کو نہیں جانتے، کیونکہ صبح ان سبوں کے لیے ایسی ہے جیسے موت کا سایہ، اس لیے کہ انہیں موت کے سایہ کی دہشت معلوم ہے۔ وہ پانی کی سطح پر تیز رو ہے، زمین پر ان کا بخیرہ مولون ہے۔ وہ پاکستانوں کی راہ پر نہیں چلتے۔ خشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہے، ایسا ہی قبر گنہگاروں کے ساتھ کرتی ہے۔ رحم اسے بھول جائے گا، کیڑا اسے مزے سے کھائے گا، اس کی یاد پھر نہ ہوگی۔ ناراستی درخت کی طرح توڑ دی جائے گی، وہ بانجھ کو جو جنتی نہیں نگل جاتا ہے، اور بیوہ کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا۔ خدا اپنی قوت سے زبردستوں کو بھی کھینچ لیتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور کسی کو زندگی کا یقین نہیں رہتا۔ خدا انہیں امن بخشتا ہے اور وہ اسی میں قائم رہتے ہیں، اور اس کی آنکھیں ان کی راہوں پر لگی رہتی ہیں۔ وہ سرفراز تو ہوتے ہیں، پر تھوڑی ہی دیر میں جاتے رہتے ہیں، بلکہ وہ پست کیے جاتے ہیں اور سب دوسروں کی طرح راستہ سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اناج کی بالوں کی طرح کاٹ ڈالے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ یوں ہی نہیں ہے تو کون مجھے جھوٹا ثابت کرے گا اور میری تقریر کو ناچیز ٹھہرائے گا؟ ایوب 25واں باب۔ تب بلدد سوخی نے جواب دیا، اقتدار اور دبدبہ اس کے ساتھ ہے، وہ اپنے بلند مقاموں میں امن رکھتا ہے۔ کیا اس کی فوجوں کی کوئی تعداد ہے؟ اور کون ہے جس پر اس کی روشنی نہیں پڑتی؟ پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے؟ یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے؟ دیکھو، چاند میں بھی روشنی نہیں، اور تارے اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پھر بھلا انسان کا جو محض کیڑا ہے اور آدم ذات کا جو صرف کرم ہے، کیا ذکر؟ ایوب 26واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، جو بے طاقت ہے اس کی تو نے کیسی مدد کی؟ جس بازو میں قوت نہ تھی اس کو تو نے کیسا سنبھالا؟ نادان کو تو نے کیسی صلاح دی اور حقیقی معرفت خوب ہی بتائی۔ تو نے جو باتیں کہیں سو کس سے اور کس کی روح تجھ میں سے ہو کر نکلی؟ مردوں کی روحیں پانی اور اس کے رہنے والوں کے نیچے کانپتی ہیں۔ پاتال اس کے حضور کھلا ہے اور جہنم بے پردہ ہے۔ وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ وہ اپنے دلدار بادلوں میں پانی کو باندھ دیتا ہے اور بادل اس کے بوجھ سے پھٹتا نہیں۔ وہ اپنے تخت کو ڈھانک لیتا ہے
اور اس کے اوپر اپنے بادل کو تان دیتا ہے۔ اس نے روشنی اور اندھیرے کے ملنے کی جگہ تک پانی کی سطح پر حد باندھی ہے۔ آسمان کے ستون کانپتے اور اس کی جھڑکی سے حیران ہوتے ہیں۔ وہ اپنی قدرت سے سمندر کو معجزن کرتا اور اپنے فہم سے رہب کو چھید دیتا ہے۔ اس کے دم سے آسمان آراستہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے تیز رو سانپ کو چھیدا ہے۔ دیکھو، یہ تو اس کی راہوں کے فقط کنارے ہیں، اور اس کی کیسی دھیمی آواز ہم سنتے ہیں، پر کون اس کی قدرت کی گرج کو سمجھ سکتا ہے؟ ایوب 27واں باب۔ اور ایوب نے پھر اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، زندہ خدا کی قسم جس نے میرا حق چھین لیا، اور قادر مطلق کی سوگند جس نے میری جان کو دکھ دیا ہے، کیونکہ میری جان مجھ میں اب تک سالم ہے، اور خدا کا دم میرے نتنوں میں ہے۔ یقیناً میرے لب ناراستی کی باتیں نہ کہیں گے، نہ میری زبان سے فریب کی بات نکلے گی۔ خدا نہ کرے کہ میں تمہیں راست ٹھہراؤں، میں مرتے دم تک اپنی راستی کو ترک نہ کروں گا۔ میں اپنی صداقت پر قائم ہوں اور اسے نہ چھوڑوں گا۔ جب تک میری زندگی ہے میرا دل مجھے ملامت نہ کرے گا۔ میرا دشمن شریروں کی مانند ہو، اور میرے خلاف اٹھنے والا ناراستوں کی مانند، کیونکہ گوبہ دین دولت حاصل کر لے تو بھی اس کی امید کیا ہے جب خدا اس کی جان لے لے؟ کیا خدا اس کی فریاد سنے گا جب مصیبت اس پر آئے؟ کیا وہ قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور ہر وقت خدا سے دعا کرے گا؟ میں تمہیں خدا کے برتاؤ کی تعلیم دوں گا، اور قادر مطلق کی بات نہ چھپاؤں گا۔ دیکھو، تم سبوں نے خود یہ دیکھا ہے، پھر تم بالکل خود بین کیسے ہو گئے؟ خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور ظالموں کی میراث جو وہ قادر مطلق کی طرف سے پاتے ہیں یہی ہے۔ اگر اس کے بچے بہت ہو جائیں تو وہ تلوار کے لیے ہیں، اور اس کی اولاد روٹی سے سیر نہ ہوگی۔ اس کے باقی لوگ مر کر دفن ہوں گے، اور اس کی بیوائیں نوحہ نہ کریں گی۔ چاہے وہ خاک کی طرح چاندی جمع کر لے اور کثرت سے لباس تیار کر رکھے، وہ تیار کر لے، پر جو راست ہیں وہ ان کو پہنیں گے، اور جو بے گناہ ہیں وہ اس چاندی کو بانٹ لیں گے۔ اس نے مکڑی کی طرح اپنا گھر بنایا، اور اس جھونپڑی کی طرح جسے رکھوالا بناتا ہے۔ وہ لیٹتا ہے، دولت مند پر وہ دفن نہ کیا جائے گا۔ وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے اور وہ ہے ہی نہیں۔ دہشت اسے پانی کی طرح آ لیتی ہے، رات کو طوفان اسے اڑا لے جاتا ہے، مشرقی ہوا اسے اڑا لے جاتی ہے اور وہ جاتا رہتا ہے۔ وہ اسے اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، کیونکہ خدا اس پر برسایا اور چھوڑنے کا نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے نکل بھاگنا چاہے گا، لوگ اس پر تالیاں بجائیں گے اور سسکار کر اسے اس کی جگہ سے نکال دیں گے۔ ایوب 28واں باب۔ یقیناً چاندی کی کان ہوتی ہے اور سونے کے لیے جگہ ہوتی ہے جہاں تایا جاتا ہے۔ لوہا زمین سے نکالا جاتا ہے اور پیتل پتھروں میں سے گلایا جاتا ہے۔ انسان تاریکی کی تہہ تک پہنچتا ہے اور ظلمات اور موت کے سایہ کی انتہا تک پتھروں کی تلاش کرتا ہے۔
आबादी से दूर वो सुरंग लगाता है, आने जाने वालों के पांव से बेखबर और लोगों से दूर वो लटकते और झूलते हैं, और जमीन उससे खुराक पैदा होती है, और उसके अंदर गोया आग से इनकलाब होता रहता है। उसके पत्थरों में नीलम है और उसमें सोने के जर्रे हैं। उस राह को कोई शिकारी परिंदा नहीं जानता, ना बाज की आंख ने उसे देखा है, ना मुतकब्बर जानवर उस पर चले हैं, ना खूनखार बब्बर उधर से गुजरा है। वो चकमाक की चट्टान पर हाथ लगाता है, वो पहाड़ों को जड़ से उलट देता है, वो चट्टानों में से नालियां काटता है। उसकी आंख हर बेशकीमत चीज को देख लेती है। वो नदियों को मसदूद करता है कि वो टपकती भी नहीं, और छिपी चीज को वो रोशनी में निकाल लाता है। लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी और खिर्द की जगह कहाँ है? ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है। गहराव कहता है वो मुझ में नहीं है, समुंदर कहता है वो मेरे पास नहीं है। ना वो सोने के बदले मिल सकती है, ना चांदी उसकी कीमत के लिए तुलेगी, ना ओफेर का सोना उसका मोल हो सकता है, और ना कीमती सुलेमानी पत्थर या नीलम, ना सोना और कांच उसकी बराबरी कर सकते हैं, ना चोखे सोने के जेवर उसका बदल ठहराएंगे। मोंघे और बिलौर का नाम भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि हिकमत की कीमत मरजान से बढ़कर है। नाकूश का पखराज उसके बराबर ठहरेगा, ना चोखा सोना उसका मोल होगा। फिर हिकमत कहाँ से आती है और खिर्द की जगह कहाँ है, जिस हाल कि वो सब जिंदों की आंखों से छिपी है और हवा के परिंदों से पोशीदा रखी गई है। हलाकत और मौत कहती हैं, हमने अपने कानों से उसकी अफवाह तो सुनी है। खुदा उसकी राह को जानता है और उसकी जगह से वाकिफ है, क्योंकि वो जमीन की इंतहा तक नजर करता है और सारे आसमान के नीचे देखता है, ताकि वो हवा का वजन ठहराए। बल्कि वो पानी को पैमाना से नापता है। जब उसने बारिश के लिए कानून और अद की बदक के लिए रास्ता ठहराया, तभी उसने उसे देखा और उसका बयान किया। उसने उसे कायम किया, बल्कि उसे ढूंढ निकाला। और उसने इंसान से कहा, देख, खुदावंद का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना खिर्द है। अय्यूब 29वां बाब। और अय्यूब फिर अपनी मिसल लाकर कहने लगा, काश कि मैं ऐसा होता जैसा गुज़श्ता महीनों में, यानी जैसा उन दिनों में जब खुदा मेरी हिफाजत करता था, जब उसका चिराग मेरे सिर पर रोशन रहता था और मैं अंधेरे में उसके नूर के जरिया से चलता था, जैसा मैं अपनी बरोमंदी के अय्याम में था, जब खुदा की खुशनुदी मेरे डेरे पर थी, जब कादरे मुतलिक हनूज मेरे साथ था और मेरे बच्चे मेरे साथ थे, जब मेरे कदम मक्खन से धुलते थे और चट्टान मेरे लिए तेल की नदियां बहाती थी, जब मैं शहर के फाटक पर जाता और अपने लिए चौक में बैठक तैयार करता था, तो जवान मुझे देखते और छिप जाते और उम्र रसीदा लोग उठ खड़े होते थे। उम्रा बोलना बंद कर देते और अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेते थे। रईसों की आवाज थम जाती और उनकी जुबान तालू से चिपक जाती थी,
کیونکہ کان جب میری سن لیتا تو مجھے مبارک کہتا، اور آنکھ جب مجھے دیکھ لیتی تو میری گواہی دیتی تھی، کیونکہ میں غریب کو جب وہ فریاد کرتا چھڑاتا تھا، اور یتیم کو بھی جس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ ہلاک ہونے والا مجھے دعا دیتا تھا، اور میں بیوہ کے دل کو ایسا خوش کرتا تھا کہ وہ گانے لگتی تھی۔ میں نے صداقت کو پہنا اور اس سے ملبس ہوا۔ میرا انصاف گویا جبہ اور امامہ تھا۔ میں اندھوں کے لیے آنکھیں تھا اور لنگڑوں کے لیے پاؤں۔ میں محتاج کا باپ تھا، اور میں اجنبی کے معاملہ کی بھی تحقیق کرتا تھا۔ میں ناراست کے جبڑوں کو توڑ ڈالتا اور اس کے دانتوں سے شکار چھڑا لیتا تھا۔ تب میں کہتا تھا کہ میں اپنے آشیانہ میں مروں گا، اور میں اپنے دنوں کو ریت کی طرح بے شمار کروں گا۔ میری جڑیں پانی تک پھیل گئی ہیں، اور رات بھر اوس میری شاخوں پر رہتی ہے۔ میری شوکت مجھ میں تازہ ہے، اور میری کمان میرے ہاتھ میں نئی کی جاتی ہے۔ لوگ میری طرف کان لگاتے اور منتظر رہتے، اور میری مشورت کے لیے خاموش ہو جاتے تھے۔ میری باتوں کے بعد وہ پھر نہ بولتے تھے، اور میری تقریر ان پر ٹپکتی تھی۔ وہ میرا ایسا انتظار کرتے تھے جیسا بارش کا، اور اپنا منہ ایسا پسارتے تھے جیسے پچھلے می کے لیے۔ جب وہ مایوس ہوتے تھے تو میں ان پر مسکراتا تھا، اور میرے چہرہ کی بشاشت کو انہوں نے کبھی نہ بگاڑا۔ میں ان کی راہ کو چنتا اور سرداروں کی طرح بیٹھتا، اور ایسے رہتا تھا جیسے فوج میں بادشاہ، اور جیسے وہ جو غمزدوں کو تسلی دیتا ہے۔ ایوب 30واں باب۔ پر اب تو وہ جو مجھ سے کم عمر ہیں میرا تمسخر کرتے ہیں، جن کے باپ دادا کو اپنے گلہ کے کتوں کے ساتھ رکھنا بھی مجھے ناگوار تھا، بلکہ ان کے ہاتھوں کی قوت مجھے کس بات کا فائدہ پہنچائے گی؟ وہ ایسے آدمی ہیں جن کی جوانی کا زور زائل ہو گیا، وہ افلاس اور قحط کے مارے دبلے ہو گئے ہیں۔ وہ ویرانی اور سنسانی کی تاریکی میں خاک چاٹتے ہیں۔ وہ جھاڑیوں کے پاس لونئے کا ساگ توڑتے ہیں، اور جھاؤ کی جڑیں ان کی خوراک ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان رینگتے گئے ہیں، لوگ ان کے پیچھے ایسے چلاتے ہیں جیسے چور کے پیچھے۔ ان کو وادیوں کے شگوفوں میں اور غاروں اور زمین کے بھٹوں میں رہنا پڑتا ہے۔ وہ جھاڑیوں کے درمیان رینگتے اور جنکاڑوں کے درمیان اور جنکاڑوں کے نیچے اکٹھے پڑے رہتے ہیں۔ وہ احمقوں بلکہ کمینوں کی اولاد ہیں۔ وہ ملک سے مار مار کر نکالے گئے تھے، اور اب میں ان کا گیت بنا ہوں، بلکہ ان کے لیے ضرب المثل ہوں۔ وہ مجھ سے گھن کھاتے، وہ مجھ سے دور کھڑے ہوتے، اور میرے منہ پر تھوکنے سے باز نہیں رہتے ہیں، کیونکہ خدا نے میرا چلہ ڈھیلا کر دیا اور مجھ پر آفت بھیجی۔ اس لیے وہ میرے سامنے بے لگام ہو گئے ہیں۔ میرے داہنے ہاتھ پر لوگوں کا ہجوم اٹھتا ہے۔ وہ میرے پاؤں کو ایک طرف سرکا دیتے ہیں، اور میرے خلاف اپنی مہلک راہیں نکالتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی جن کا کوئی مددگار نہیں، میرے راستہ کو بگاڑتے اور میری مصیبت کو بڑھاتے ہیں۔ وہ گویا بڑے رخنا میں سے ہو کر آتے ہیں، اور تباہی میں مجھ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔
दहशत मुझ पर तारी होगी। वो हवा की तरह मेरी आबरू को उड़ाती है। मेरी आफियत बादल की तरह जाती रही। अब तो मेरी जान मेरे अंदर गुदाज हो गई। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात के वक्त मेरी हड्डियां मेरे अंदर छद जाती हैं, और वो दर्द जो मुझे खाए जाते हैं दम नहीं लेते। मेरे मर्ज की शिद्दत से मेरी पोशाक बदनुमा हो गई। वो मेरे पैरहन के गिरेबान की तरह मुझसे लिपटी हुई है। उसने मुझे कीचड़ में धकेल दिया है। मैं खाक और राख मानिंद हो गया हूँ। मैं तुझसे फरियाद करता हूँ और तू मुझे जवाब नहीं देता। मैं खड़ा होता हूँ और तू मुझे घूरने लगता है। तू बदल कर मुझ पर बेरहम हो गया है। अपने बाजू के जोर से तू मुझे सताता है। तू मुझे ऊपर उठाकर हवा पर सवार करता है और मुझे आंधी में घुला देता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मुझे मौत तक पहुंचाएगा और उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है। तो भी क्या तबाही के वक्त कोई अपना हाथ ना बढ़ाएगा और मुसीबत में फरियाद ना करेगा? क्या मैं दर्दमंद के लिए रोता ना था? क्या मेरी जान मोहताज के लिए आजुर्दा ना होती थी? जब मैं भलाई का मुंतजिर था तो बुराई पेश आई। जब मैं रोशनी के लिए ठहरा था तो तारीकी आई। मेरी अंतड़ियां उबल रही हैं और आराम नहीं पाती। मुझ पर मुसीबत के दिन आ पड़े हैं। मैं बगैर धूप के काला हो गया हूँ। मैं मजमा में खड़ा होकर मदद के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गीदड़ों का भाई और शुतर मुर्गों का साथी हूँ। मेरी खाल काली होकर मुझ पर से गिरती जाती है और मेरी हड्डियां हरारत से जल गईं। इसीलिए मेरी सतार से मातिम और मेरी बांसुरी से रोने की आवाज निकलती है। अय्यूब 31वां बाब। मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कमवारी पर क्यों कर नजर करूं? क्योंकि ऊपर से खुदा की तरफ से बखरा है और आलमे बाला से कादरे मुतलिक की तरफ से क्या मिरास है। क्या वो नारास्तों के लिए आफत और बद किरदारों के लिए तबाही नहीं है? क्या वो मेरी राहों को नहीं देखता और मेरे सब कदमों को नहीं गिनता? अगर मैं बतालत से चला हूं और मेरे पांव ने दगा के लिए जल्दी की है, तो मैं ठीक तराजू में तोला जाऊं, ताकि खुदा मेरी रास्ती को जान ले। अगर मेरा कदम रास्ता से बरगश्ता हुआ है और मेरे दिल ने मेरी आंखों की पैरवी की है, और अगर मेरे हाथों पर दाग लगा है, तो मैं बोऊं और दूसरा खाए और मेरे खेत की पैदावार उखाड़ दी जाए। अगर मेरा दिल किसी औरत पर फरीफ्ता हुआ और मैं अपने पड़ोसी के दरवाजा पर घाट में बैठा, तो मेरी बीवी दूसरे के लिए पीसे और गैर मर्द उस पर झांकें, क्योंकि ये नहायत बुरा जुर्म होता, बल्कि ऐसी बदी होती जिसकी सजा काजी देते हैं, क्योंकि वो ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और मेरे सारे हासिल को जड़ से नेस्त कर डालती है। अगर मैंने अपने खादिम या अपनी खादिमा का हक मारा हो जब उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, तो जब खुदा उठेगा तब मैं क्या करूंगा? और जब वो आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? क्या वही उसका बनाने वाला नहीं जिसने मुझे बतन में बनाया? और क्या एक ही ने हमारी सूरत रहम में नहीं बनाई? अगर मैंने मोहताज से उसकी
मुराद रोक रखी या ऐसा किया कि बेवा की आंखें रह गईं या अपना नवाला अकेले ही खाया हो और यतीम उसमें खाने ना पाया। नहीं, बल्कि मेरे लड़कपन से वो मेरे साथ ऐसे पला जैसे बाप के साथ, और मैं अपनी माँ के बतन ही से बेवा का रहनुमा रहा हूँ। अगर मैंने देखा कि कोई बेकपड़े मरता है या किसी मोहताज के पास ओढ़ने को नहीं, अगर उसकी कमर ने मुझको दुआ न दी हो और अगर वो मेरी भेड़ों की ऊन से गर्म न हुआ हो, अगर मैंने किसी यतीम पर हाथ उठाया हो क्योंकि फाटक पर मुझे अपनी कुमक दिखाई दी, तो मेरा कंधा मेरे शाना से उतर जाए और मेरे बाजू की हड्डी टूट जाए, क्योंकि मुझे खुदा की तरफ से आफत का खौफ था और उसकी बुजुर्गी की वजह से मैं कुछ न कर सका। अगर मैंने सोने पर भरोसा किया हो और चोखे सोने से कहा मेरा एतमाद तुझ पर है, अगर मैं इसलिए कि मेरी दौलत फरावान थी और मेरे हाथ ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था नाजान हुआ, अगर मैंने सूरज पर जब वो चमकता है नजर की हो या चांद पर जब वो आबोताब में चलता है और मेरा दिल खुफियातन फरीफ्ता हो गया हो और मेरे मुंह ने मेरे हाथ को चूम लिया हो, तो ये भी ऐसी बदी है जिसकी सजा काजी देते हैं, क्योंकि यूं मैंने खुदा का जो आलमे बाला पर है इनकार किया होता। अगर मैं अपने नफरत करने वालों की हलाकत से खुश हुआ या जब उस पर आफत आई तो शादमान हुआ। हाँ, मैंने तो अपने मुंह को इतना गुनाह भी ना करने दिया कि लानत भेजकर उसकी मौत के लिए दुआ करता। अगर मेरे खैमा के लोगों ने ये ना कहा हो, ऐसा कौन है जो उसके यहाँ गोश्त से सैर ना हुआ, परदेसी को गली कूचों में टिकना ना पड़ा, बल्कि मैं मुसाफिर के लिए अपने दरवाजे खोल देता था। अगर आदम की तरह अपनी बदी अपने सीना में छिपाकर मैंने अपनी तकसीरों पर पर्दा डाला हो, इस सबब से कि मुझे ओवामुल नास का खौफ था और मैं खानदानों की हकारत से डर गया, यहाँ तक कि मैं खामोश हो गया और दरवाजा से बाहर ना निकला। काश कि कोई मेरी सुनने वाला होता। ये लो मेरा दस्तखत, कादरे मुतलिक मुझे जवाब दे। काश कि मेरे मुखालिफ के दावा की तहरीर होती, यकीनन मैं उसे अपने कंधे पर लिया फिरता और उसे अपने लिए अमामा की तरह बांध लेता। मैं उसे अपने कदमों की तादाद बताता, अमीर की तरह मैं उसके पास जाता। अगर मेरी जमीन मेरे खिलाफ दुहाई देती हो और उसकी रेघारियां मिलकर रोती हों, अगर मैंने बेदाम उसके फल खाए हों या ऐसा किया कि उसके मालिकों की जान गई, तो गेहूं के बदले ऊंट कटारे और जौ के बदले कड़वे दाने उगे। अय्यूब की बातें तमाम हुई। अय्यूब 32वां बाब। सो उन दिनों आदमियों ने अय्यूब को जवाब देना छोड़ दिया, इसलिए कि वो अपनी नजर में सादिक था। तब अलेहो बिन बराकेल बोजी का, जो राम के खानदान से था, कहर भड़का। उसका कहर अय्यूब पर भड़का इसलिए कि उसने खुदा को नहीं बल्कि अपने आप को रास्त ठहराया, और उसके तीनों दोस्तों पर भी उसका कहर भड़का इसलिए कि उन्हें जवाब तो सूझा नहीं, तो भी उन्होंने अय्यूब को मुजरिम ठहराया। और अलेहू अय्यूब से बात करने से इसलिए रुका रहा कि वो उससे बड़े थे। जब अलेहू ने देखा कि उन तीनों के मुंह में जवाब न रहा, तो उसका कहर भड़क उठा
اور براکیل بوزی کا بیٹا الیہو کہنے لگا، میں جوان ہوں اور تم بہت عمر رسیدہ ہو، اس لیے میں رکا رہا اور اپنی رائے دینے کی جرت نہ کی۔ میں نے کہا، سال خوردہ لوگ بولیں اور عمر رسیدہ حکمت سکھائیں، لیکن انسان میں روح ہے اور قادر مطلق کا دم خرد بخشا ہے۔ بڑے آدمی ہی عقل مند نہیں ہوتے اور عمر رسیدہ ہی انصاف کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میری سنو، میں بھی اپنی رائے دوں گا۔ دیکھو، میں تمہاری باتوں کے لیے رکا رہا۔ جب تم الفاظ کی تلاش میں تھے، میں تمہاری دلیلوں کا منتظر رہا، بلکہ میں تمہاری طرف توجہ کرتا رہا، اور دیکھو، تم میں کوئی نہ تھا جو ایوب کو قائل کرتا یا اس کی باتوں کا جواب دیتا۔ خبردار یہ نہ کہنا کہ ہم نے حکمت کو پا لیا ہے، خدا ہی اسے لاجواب کر سکتا ہے، نہ کہ انسان، کیونکہ نہ اس نے مجھے اپنی باتوں کا نشانہ بنایا، نہ میں تمہاری سی تقریروں سے اسے جواب دوں گا۔ وہ حیران ہیں، وہ اب جواب نہیں دیتے، ان کے پاس کہنے کو کوئی بات نہ رہی۔ اور کیا میں رکا رہوں اس لیے کہ وہ بولتے نہیں، اس لیے کہ وہ چپ چاپ کھڑے ہیں اور جواب نہیں دیتے؟ میں بھی اپنی بات کہوں گا، میں بھی اپنی رائے دوں گا، کیونکہ میں باتوں سے بھرا ہوں، اور جو روح میرے اندر ہے وہ مجھے مجبور کرتی ہے۔ دیکھو، میرا پیٹ بے نکاش شراب کی مانند ہے، وہ نئی مشکوں کی طرح پھٹنے ہی کو ہے۔ میں بولوں گا تاکہ مجھے تسکین ہو، میں اپنے لبوں کو کھولوں گا اور جواب دوں گا۔ نہ میں کسی آدمی کی طرفداری کروں گا، نہ میں کسی شخص کو خوشامد کے خطاب دوں گا، کیونکہ مجھے خوشامد کے خطاب دینا نہیں آتا، ورنہ میرا بنانے والا مجھے جلد اٹھا لیتا۔ 33واں باب۔ تو بھی اے ایوب، ذرا میری تقریر سن لے اور میری سب باتوں پر کان لگا۔ دیکھ، میں نے اپنا منہ کھولا ہے، میری زبان نے میرے منہ میں سخن آرائی کی ہے۔ میری باتیں میرے دل کی راست بازی کو ظاہر کریں گی، اور میرے لب جو کچھ جانتے ہیں اسی کو سچائی سے کہیں گے۔ خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے، اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے۔ اگر تو مجھے جواب دے سکتا ہے تو دے، اور اپنی باتوں کو میرے سامنے ترتیب دے کر کھڑا ہو جا۔ دیکھ، خدا کے حضور میں تیرے برابر ہوں، میں بھی مٹی سے بنا ہوں۔ دیکھ، میرا روب تجھے ہراسان نہ کرے گا، میرا دباؤ تجھ پر بھاری نہ ہوگا۔ یقیناً تو نے میرے سنتے کہا ہے، اور میں نے تیری باتیں سنی ہیں، کہ میں صاف اور بے تقصیر ہوں، میں بے گناہ ہوں اور مجھ میں بدی نہیں۔ وہ میرے خلاف موقع ڈھونڈتا ہے، وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ وہ میرے دونوں پاؤں کو کاٹ میں ٹھونک دیتا ہے، وہ میری سب راہوں کی نگرانی کرتا ہے۔ دیکھ، میں تجھے جواب دیتا ہوں، اس بات پر تو حق پر نہیں، کیونکہ خدا انسان سے بڑا ہے۔ تو کیوں اس سے جھگڑتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی باتوں میں سے کسی کا حساب نہیں دیتا، کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے، بلکہ دوبارہ خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے، تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے۔ وہ اس کی جان کو گھڑے سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی تلوار کی مار سے۔ وہ اپنے بستر پر درد سے تنبیہ پاتا ہے، اور اس کی ہڈیوں میں
دائمی جنگ ہے، یہاں تک کہ اس کا جی روٹی سے اور اس کی جان لذیذ کھانوں سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ اس کا گوشت ایسا سوکھ جاتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، اور اس کی ہڈیاں جو دکھائی نہیں دیتی تھیں نکل آتی ہیں، بلکہ اس کی جان گڑھے کے قریب پہنچتی ہے اور اس کی زندگی ہلاک کرنے والوں کے نزدیک۔ وہاں اگر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو یا 1000 میں ایک تعبیر کرنے والا جو انسان کو بتائے کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے، تو وہ اس پر رحم کرتا اور کہتا ہے کہ اسے گھڑے میں جانے سے بچا لے۔ مجھے فدیہ مل گیا ہے، تب اس کا جسم بچے کے جسم سے بھی تازہ ہوگا اور اس کی جوانی کے دن لوٹ آتے ہیں۔ وہ خدا سے دعا کرتا ہے اور وہ اس پر مہربان ہوتا ہے، ایسا کہ وہ خوشی سے اس کا منہ دیکھتا ہے اور وہ انسان کی صداقت کو بحال کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے گانے اور کہنے لگتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور حق کو الٹ دیا، اور اس سے مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اس نے میری جان کو گھڑے میں جانے سے بچایا اور میری زندگی روشنی کو دیکھے گی۔ دیکھو، خدا آدمی کے ساتھ یہ سب کام 2 بار بلکہ 3 بار کرتا ہے، تاکہ اس کی جان کو گڑھے سے لوٹا لائے اور وہ زندوں کے نور سے منور ہو۔ اے ایوب، توجہ سے میری سن، خاموش رہ اور میں بولوں گا۔ اگر تجھے کچھ کہنا ہے تو مجھے جواب دے، بول، کیونکہ میں تجھے راست ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ اگر نہیں تو میری سن، خاموش رہ اور میں تجھے دانائی سکھاؤں گا۔ ایوب 34واں باب۔ اس کے علاوہ الیہو نے یہ بھی کہا، اے تم عقل مند لوگو، میری باتیں سنو، اور اے تم جو اہل معرفت ہو، میری طرف کان لگاؤ، کیونکہ کان باتوں کو پرکھتا ہے جیسے زبان کھانے کو چکھتی ہے۔ جو کچھ ٹھیک ہے ہم اپنے لیے چن لیں، جو بھلا ہے ہم آپس میں جان لیں، کیونکہ ایوب نے کہا کہ میں صادق ہوں اور خدا نے میری حق تلفی کی ہے۔ اگرچہ میں حق پر ہوں تو بھی جھوٹا ٹھہرتا ہوں، گو میں بے تقصیر ہوں، میرا زخم لا علاج ہے۔ ایوب سا بہادر کون ہے جو تمسخر کو پانی کی طرح پی جاتا ہے، جو بد کرداروں کی رفاقت میں چلتا اور شریر لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ آدمی کو کچھ فائدہ نہیں کہ وہ خدا میں مسرور رہے۔ اس لیے اے اہل خرد، میری سنو، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ خدا شرارت کا کام کرے اور قادر مطلق بدی کرے۔ وہ انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دے گا، اور ایسا کرے گا کہ ہر کسی کو اپنی ہی راہوں کے مطابق بدلہ ملے گا۔ یقیناً خدا برائی نہیں کرے گا، قادر مطلق سے بے انصافی نہ ہوگی۔ کسی نے اس کو زمین پر اختیار دیا یا کسی نے ساری دنیا کا انتظام کیا؟ اگر وہ انسان سے اپنا دل لگائے، اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے لے، تو تمام بشر اکٹھے فنا ہو جائیں گے اور انسان پھر مٹی میں مل جائے گا۔ سو اگر تجھ میں سمجھ ہے تو اسے سن لے اور میری باتوں پر توجہ کر۔ کیا وہ جو حق سے عداوت رکھتا ہے حکومت کرے گا؟ اور کیا تو اسے جو عادل اور قادر ہے ملزم ٹھہرائے گا؟ وہ تو بادشاہ سے کہتا ہے تو رذیل ہے، اور شریفوں سے کہ تم شریر ہو۔ وہ عمرہ کی طرفداری نہیں کرتا اور امیر کو غریب سے زیادہ نہیں مانتا، کیونکہ وہ سب اسی کے ہاتھ کی کاریگری ہیں۔
وہ دم بھر میں آدھی رات کو مر جاتے ہیں، لوگ ہلائے جاتے اور گزر جاتے ہیں، اور زبردست لوگ بغیر ہاتھ لگائے اٹھا لیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی آنکھیں آدمی کی راہوں پر لگی ہیں اور وہ اس کی سب روشوں کو دیکھتا ہے۔ نہ کوئی ایسی تاریکی، نہ موت کا سایہ ہے جہاں بد کردار چھپ سکیں، کیونکہ اسے ضرور نہیں کہ آدمی کا زیادہ خیال رکھے تاکہ وہ خدا کے حضور عدالت میں جائے۔ وہ بلا تفتیش زبردستوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور ان کی جگہ اوروں کو برپا کرتا ہے، اس لیے وہ ان کے کاموں کا خیال رکھتا ہے، اور وہ انہیں رات کو الٹ دیتا ہے ایسا کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وہ اوروں کو دیکھتے ہوئے ان کو ایسا مارتا ہے جیسا شریروں کو، اس لیے کہ وہ اس کی پیروی سے پھر گئے اور اس کی کسی راہ کا خیال نہ کیا، یہاں تک کہ ان کے سبب سے غریبوں کی فریاد اس کے حضور پہنچی اور اس نے مصیبت زدوں کی فریاد سنی۔ جب وہ راحت بخشے تو کون ملزم ٹھہرا سکتا ہے؟ جب وہ منہ چھپا لے تو کون اسے دیکھ سکتا ہے؟ خواہ کوئی قوم ہو یا آدمی، دونوں کے ساتھ یکساں سلوک ہے، تاکہ بے دین آدمی سلطنت نہ کرے اور لوگوں کو پھندے میں پھانسنے کے لیے کوئی نہ ہو۔ کیونکہ کیا کسی نے خدا سے کہا ہے میں نے سزا اٹھا لی ہے، میں اب برائی نہ کروں گا؟ جو مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ تو مجھے سکھا۔ اگر میں نے بدی کی ہے تو اب ایسا نہیں کروں گا۔ کیا اس کا اجر تیری مرضی پر ہو کہ تو اسے نامنظور کرتا ہے؟ کیونکہ تجھے فیصلہ کرنا ہے نہ کہ مجھے۔ اس لیے جو کچھ تو جانتا ہے کہہ دے۔ اہل خرد مجھ سے کہیں گے، یا ہر عقل مند جو میری سنتا ہے کہے گا، ایوب نادانی سے بولتا ہے اور اس کی باتیں حکمت سے خالی ہیں۔ کاش کہ ایوب آخر تک آزمایا جاتا، کیونکہ وہ شریروں کی طرح جواب دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گناہ پر بغاوت کو بڑھاتا ہے۔ وہ ہمارے درمیان تالیاں بجاتا ہے اور خدا کے خلاف بہت باتیں بناتا ہے۔ ایوب 35واں باب۔ اس کے علاوہ الیہو نے یہ بھی کہا، کیا تو اسے اپنا حق سمجھتا ہے یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تیری صداقت خدا کی صداقت سے زیادہ ہے؟ جو تو کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا نفع ملے گا اور مجھے اس میں گنہگار ہونے کی نسبت کون سا زیادہ فائدہ ہوگا؟ میں تجھے اور تیرے ساتھ تیرے رفیقوں کو جواب دوں گا۔ آسمان کی طرف نظر کر اور دیکھ، اور افلاک پر جو تجھ سے بلند ہیں نگاہ کر۔ اگر تو گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا بگاڑتا ہے؟ اور اگر تیری تقصیریں بڑھ جائیں تو اس کا کیا کرتا ہے؟ اگر تو صادق ہے تو اس کو کیا دے دیتا ہے، یا اسے تیرے ہاتھ سے کیا مل جاتا ہے؟ تیری شرارت تجھ جیسے آدمی کے لیے ہے اور تیری صداقت آدم ذات کے لیے۔ ظلم کی کثرت کی وجہ سے وہ چلاتے ہیں، زبردست کے بازو کے سبب سے وہ مدد کے لیے دہائی دیتے ہیں، پر کوئی نہیں کہتا کہ خدا میرا خالق کہاں ہے، جو رات کے وقت نغمے عنایت کرتا ہے، جو ہم کو زمین کے جانوروں سے زیادہ تعلیم دیتا ہے اور ہمیں ہوا کے پرندوں سے زیادہ عقل مند بناتا ہے۔ وہ دہائی دیتے ہیں پر کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ برے آدمیوں کے غرور کے سبب سے ہے۔ یقیناً خدا بطالت کو نہیں سنے گا اور قادر مطلق اس کا لحاظ نہ کرے گا، خاص کر جب تو کہتا ہے کہ تو اسے دیکھتا نہیں۔
मुकदमा उसके सामने है और तू उसके लिए ठहरा हुआ है। पर अब क्योंकि उसने अपने गजब में सजा ना दी और वो गरूर का ज्यादा ख्याल नहीं करता, इसलिए अय्यूब खुदबीनी के सबब से अपना मुंह खोलता है और नादानी से बातें बनाता है। अय्यूब 36वां बाब। फिर अलेहू ने ये भी कहा, मुझे जरा इजाजत दे और मैं तुझे बताऊंगा, क्योंकि खुदा की तरफ से मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने इल्म को दूर से लाऊंगा और रास्ती और अपने खालिक से मंसूब करूंगा, क्योंकि फिल हकीकत मेरी बातें झूठी नहीं हैं। वो जो तेरे साथ है इल्म में कामिल है। देख, खुदा कादिर है और किसी को हकीर नहीं जानता। वो फहम की कुव्वत में गालिब है। वो शरीरों की जिंदगी को बरकरार नहीं रखता, बल्कि मुसीबत ज़दों को उनका हक अता करता है। वो सादिक की तरफ से अपनी आंखें नहीं फेरता, बल्कि उन्हें बादशाहों के साथ हमेशा के लिए तख्त पर बिठाता है और वो सरफराज होते हैं। और अगर वो बेड़ियों से जकड़े जाएं और मुसीबत की रस्सियों से बंधें, तो वो उन्हें उनका अमल और उनकी तकसीरें दिखाता है कि उन्होंने घुमंड किया। वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आएं। अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें, तो अपने दिन इकबाल मंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करेंगे। पर अगर ना सुने, तो वो तलवार से हलाक होंगे और जेहालत में मरेंगे। लेकिन वो जो दिल में बेदीन हैं, गजब को रख छोड़ते हैं। जब वो उन्हें बांधता है, तो वो मदद के लिए दुहाई नहीं देते। वो जवानी में मरते हैं और उनकी जिंदगी लोथियों के दरमियान बर्बाद होती है। वो मुसीबत ज़दा को उसकी मुसीबत से छुड़ाता है और जुल्म में उनके कान खोलता है। बल्कि वो तुझे भी दुख से छुटकारा देकर ऐसी वसी जगह में जहां तंगी नहीं है पहुंचा देता, और जो कुछ तेरे दस्तरखान पर चुना जाता वो चिकनाई से पुर होता। पर तू तो शरीरों के मुकदमा की तायीद करता है, इसलिए अदल और इंसाफ तुझ पर काबिज हैं। खबरदार, तेरा कहर तुझसे तकफीर ना कराए और फिदिया की फरावानी तुझे गुमराह न करे। क्या तेरा रोना या तेरी कुव्वत व तवानाई इस बात के लिए काफी है कि तू दुख में ना पड़े? उस रात की ख्वाहिश ना कर जिसमें कौमें अपने मस्कनों से उठा ली जाती हैं। होशियार रह, बदी की तरफ रागिब ना हो, क्योंकि तूने मुसीबत को नहीं बल्कि इसी को चुना है। देख, खुदा अपनी कुदरत से बड़े बड़े काम करता है। कौन सा उस्ताद उसकी मानिंद है? किसने उसे उसका रास्ता बताया? या कौन कह सकता है कि तूने नारास्ती की है? उसके काम की बड़ाई करना याद रख, जिसकी तारीफ लोग गाते रहे हैं। सब लोगों ने उसको देखा है, इंसान उसे दूर से देखता है। देख, खुदा बुजुर्ग है और हम उसे नहीं जानते। उसके बरसों का शुमार दरियाफ्त से बाहर है, क्योंकि वो पानी के कतरों को ऊपर खींचता है, जो उसी के अबखारत से मी की सूरत में टपकते हैं, जिनको अफलाक उंडेलते और इंसान पर कसरत से बरसाते हैं। बल्कि क्या कोई बादलों के फैलाव और उसके शामियाना की गर्जों को समझ सकता है? देख, वो अपने नूर को अपने चौगिर्द फैलाता है और समुंदर की तह को ढांकता है, क्योंकि इन्हीं से
وہ قوموں کا انصاف کرتا ہے اور خوراک افراط سے عطا کرتا ہے۔ وہ بجلی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے حکم دیتا ہے کہ دشمن پر گرے، اس کی کڑک اسی کو خبر دیتی ہے، چوپائے بھی طوفان کی آمد بتاتے ہیں۔ ایوب 37واں باب۔ اس بات سے بھی میرا دل کانپتا ہے اور اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہے۔ ذرا اس کے بولنے کی آواز کو سنو اور اس زمزمہ کو جو اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ وہ اسے سارے آسمان کے نیچے اور اپنی بجلی کو زمین کی انتہا تک بھیجتا ہے۔ اس کے بعد رعد کی آواز آتی ہے، وہ اپنے جلال کی آواز سے گرجتا ہے، اور جب اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اسے روکتا ہے۔ خدا عجیب طور پر اپنی آواز سے گرجتا ہے، وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ برف کو فرماتا ہے کہ تو زمین پر گر، اسی طرح وہ بارش سے اور موسلادھار می سے کہتا ہے۔ وہ ہر آدمی کے ہاتھ پر مہر کر دیتا ہے، تاکہ سب لوگ جن کو اس نے بنایا ہے اس بات کو جان لیں۔ تب درندے غاروں میں گھس جاتے اور اپنی اپنی ماند میں پڑے رہتے ہیں۔ آندھی جنوب کی کوٹھڑی سے اور سردی شمال سے آتی ہے۔ خدا کے دم سے برف جم جاتی ہے اور پانی کا پھیلاؤ تنگ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ گھٹا پر نمی کو لاتا ہے اور اپنے بجلی والے بادلوں کو دور تک پھیلاتا ہے۔ اسی کی ہدایت سے وہ ادھر ادھر پھرائے جاتے ہیں، تاکہ جو کچھ وہ انہیں فرمائے اسی کو وہ دنیا کے آباد حصہ پر انجام دیں، خواہ تنبیہ کے لیے یا اپنے ملک کے لیے یا رحمت کے لیے وہ اسے بھیجے۔ اے ایوب، اس کو سن لے، چپ چاپ کھڑا رہ اور خدا کے حیرت انگیز کاموں پر غور کر۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ خدا کیوں کر انہیں تاکید کرتا ہے اور اپنے بادل کی بجلی کو چمکاتا ہے؟ کیا تو بادلوں کے موازنہ سے واقف ہے؟ یہ اسی کے حیرت انگیز کام ہیں جو علم میں کامل ہے۔ جب زمین پر جنوبی ہوا کی وجہ سے سناٹا ہوتا ہے تو تیرے کپڑے کیوں گرم ہو جاتے ہیں؟ کیا تو اس کے ساتھ فلک کو پھیلا سکتا ہے جو ڈھلے ہوئے آئینے کی طرح مضبوط ہے؟ ہم کو سکھا کہ ہم اس سے کیا کہیں، کیونکہ اندھیرے کے سبب سے ہم اپنی تقریر کو درست نہیں کر سکتے۔ کیا اس کو بتایا جائے کہ میں بولنا چاہتا ہوں، یا کیا کوئی آدمی یہ خواہش کرے کہ وہ نگل لیا جائے؟ ابھی تو آدمی اس نور کو نہیں دیکھتے جو افلاک پر روشن ہے، لیکن ہوا چلتی ہے اور انہیں صاف کر دیتی ہے۔ شمال سے سنہری روشنی آتی ہے۔ خدا محیب شوکت سے ملبس ہے، ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے۔ وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے اور انصاف کی فراوانی میں ظلم نہ کرے گا، اسی لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ دانا دلوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایوب 38واں باب۔ تب خداوند نے ایوب کو بگولے میں سے یوں جواب دیا، یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے، کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا، تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا، کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی، یا کس نے اس پر سوت کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی، یا کس نے
اس کے کونے کا پتھر بٹھایا۔ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے، یا کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا جب وہ ایسا پھوٹ نکلا گویا رحم سے، اور جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکی کو اس کا لپٹنے کا کپڑا، اور اس کے لیے حد ٹھہرائی اور بینڈے اور کباڑ لگائے، اور کہا یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں، اور یہاں تیری بھپرتی ہوئی موجیں رک جائیں گی۔ کیا تو نے اپنی عمر میں کبھی صبح پر حکمرانی کی، اور کیا تو نے فجر کو اس کی جگہ بتائی تاکہ وہ زمین کے کناروں پر قبضہ کرے اور شریر لوگ اس میں سے جھاڑ دیے جائیں؟ وہ ایسے بدلتی ہے جیسے مہر کے نیچے چکنی مٹی، اور تمام چیزیں کپڑے کی طرح نمایاں ہو جاتی ہیں، اور شریروں سے ان کی روشنی روک لی جاتی ہے، اور بلند بازو توڑا جاتا ہے۔ کیا تو سمندر کے سوتوں میں داخل ہوا ہے یا گہراؤں کی تھا میں چلا ہے؟ کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں، یا تو نے موت کے سائے کے پھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے؟ کیا تو نے زمین کی چوڑائی کو سمجھ لیا ہے؟ اگر تو یہ سب جانتا ہے تو بتا، نور کے مسکن کا راستہ کہاں ہے؟ رہی تاریکی سو اس کا مکان کہاں ہے، تاکہ تو اسے اس کی حد تک پہنچا دے اور اس کے مکان کی راہوں کو پہچانے۔ بے شک تو جانتا ہوگا، کیونکہ تو اس وقت پیدا ہوا تھا اور تیرے دنوں کا شمار بڑا ہے۔ کیا تو برف کے مخزانوں میں داخل ہوا ہے، یا اولوں کے مخزانوں کو تو نے دیکھا ہے، جن کو میں نے تکلیف کے وقت کے لیے اور لڑائی اور جنگ کے دن کی خاطر رکھ چھوڑا ہے؟ روشنی کس طریق سے تقسیم ہوتی ہے، یا مشرقی ہوا زمین پر پھیلائی جاتی ہے؟ سیلاب کے لیے کس نے نالی کاٹی، یا راحت کی بجلی کے لیے راستہ تاکہ اسے غیر آباد زمین پر برسائے اور بیابان پر جس میں انسان نہیں بستا، تاکہ اجڑی اور سونی زمین کو سیراب کرے اور نرم نرم گھاس اگائے؟ کیا بارش کا کوئی باپ ہے، یا شبنم کے قطرے کس سے تولد ہوئے؟ یخ کس کے بدن سے نکلا، اور آسمان کے سفید پالے کو کس نے پیدا کیا؟ پانی پتھر سا ہو جاتا ہے اور گہراؤں کی سطح جم جاتی ہے۔ کیا تو عقد سریا کو باندھ سکتا، یا جبار کے بندھن کو کھول سکتا ہے؟ کیا تو منقتل بروج کو ان کے وقتوں پر نکال سکتا ہے، یا بنات الناش کی ان کی سہیلیوں کے ساتھ راہبری کر سکتا ہے؟ کیا تو آسمان کے قوانین کو جانتا ہے اور زمین پر ان کا اختیار قائم کر سکتا ہے؟ کیا تو بادلوں تک اپنی آواز بلند کر سکتا ہے تاکہ پانی کی فراوانی تجھے چھپا لے؟ کیا تو بجلی کو روانہ کر سکتا ہے کہ وہ جائے اور تجھ سے کہے کہ میں حاضر ہوں؟ باطن میں حکمت کس نے رکھی اور دل کو دانش کس نے بخشی؟ بادلوں کو حکمت سے کون گن سکتا ہے، یا کون آسمان کی مشکوں کو انڈھیل سکتا ہے؟ جب گرد مل کر تودا بن جاتی ہے اور ڈھیلے باہم سٹ جاتے ہیں، کیا تو شیرنی کے لیے شکار مار دے گا، یا ببر کے بچوں کو آسودہ کر دے گا جب وہ اپنی ماندوں میں بیٹھے ہوں اور گھات لگائے آڑ میں دبکے ہوں؟ پہاڑی کوے کے لیے کون خوراک مہیا کرتا ہے جب اس کے بچے
خدا سے فریاد کرتے اور خوراک نہ ملنے سے اڑتے پھرتے ہیں۔ ایوب 39واں باب۔ کیا تو جانتا ہے پہاڑ کی جنگلی بکریاں کب بچے دیتی ہیں، یا جب ہرنیاں بیاتی ہیں؟ تو کیا تو دیکھ سکتا ہے؟ کیا تو ان مہینوں کو جنہیں وہ پورا کرتی ہیں گن سکتا ہے؟ یا تجھے وہ وقت معلوم ہے جب وہ بچے دیتی ہیں؟ وہ جھک جاتی ہیں، وہ اپنے بچے دیتی ہیں اور اپنے درد سے رہائی پاتی ہیں۔ ان کے بچے موٹے تازہ ہوتے ہیں، وہ کھلے میدان میں بڑھتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں اور پھر نہیں لوٹتے۔ گور کھر کو کس نے آزاد کیا؟ جنگلی گدھے کے بند کس نے کھولے؟ بیابان کو میں نے اس کا مکان بنایا اور زمین شور کو اس کا مسکن۔ وہ شہر کے شور و گل کو ہیچ سمجھتا ہے، وہ ہانکنے والے کی ڈانٹ کو نہیں سنتا۔ پہاڑوں کا سلسلہ اس کی چراگاہ ہے اور وہ ہریالی کی تلاش میں رہتا ہے۔ کیا جنگلی سانڈ تیری خدمت پر راضی ہوگا؟ کیا وہ تیری چرنی کے پاس رہے گا؟ کیا تو جنگلی سانڈ کو رسے سے باندھ کر ریگاری میں چلا سکتا ہے، یا وہ تیرے پیچھے پیچھے وادیوں میں ہینگا پھرے گا؟ کیا تو اس کی بڑی طاقت کے سبب سے اس پر بھروسہ کرے گا، یا کیا تو اپنا کام اس پر چھوڑ دے گا؟ کیا تو اس پر اعتماد کرے گا کہ وہ تیرا غلہ گھر لے آئے اور تیرے کھلیان کا اناج اکٹھا کرے؟ شتر مرغ کے بازو آسودہ ہیں، لیکن کیا اس کے پروبال سے شفقت ظاہر ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ تو اپنے انڈے زمین پر چھوڑ دیتی ہے اور ریت سے ان کو گرمی پہنچاتی ہے، اور بھول جاتی ہے کہ وہ پاؤں سے کچلے جائیں گے، یا کوئی جنگلی جانور ان کو روند ڈالے گا۔ وہ اپنے بچوں سے ایسی سخت دلی کرتی ہے کہ گویا وہ اس کے نہیں۔ خواہ اس کی محنت رائے گاں جائے، اسے کچھ خوف نہیں، کیونکہ خدا نے اسے عقل سے محروم رکھا اور اسے سمجھ نہیں دی۔ جب وہ تن کر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے تو گھوڑے اور اس کے سوار دونوں کو ناچیز سمجھتی ہے۔ کیا گھوڑے کو اس کا زور تو نے دیا ہے؟ کیا اس کی گردن کو لہراتی عیال سے تو نے ملوث کیا ہے؟ کیا اسے ٹڈی کی طرح تو نے کھدایا ہے؟ اس کے فرانے کی شان محیب ہے، وہ وادی میں ٹاپ مارتا ہے اور اپنے زور میں خوش ہے۔ وہ مسلح آدمیوں کا سامنا کرنے کو نکلتا ہے، وہ خوف کو ناچیز جانتا ہے اور گھبراتا نہیں، اور وہ تلوار سے منہ نہیں موڑتا۔ ترکش اس پر کھڑکھڑاتا ہے، چمکتا ہوا بھالا اور سانگ بھی۔ وہ تندھی اور قہر میں زمین پیمائی کرتا ہے، اور اسے یقین نہیں ہوتا کہ یہ تراہی کی آواز ہے۔ جب جب تراہی بجتی ہے وہ ہن ہن کرتا ہے اور لڑائی کو دور سے سونگھ لیتا ہے، سرداروں کی گرج اور للکار کو بھی۔ کیا باز تیری حکمت سے اڑتا ہے اور جنوب کی طرف اپنے بازو پھیلاتا ہے؟ کیا عقاب تیرے حکم سے اوپر چڑھتا ہے اور بلندی پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے؟ وہ چٹان پر رہتا اور وہیں بسیرا کرتا ہے، یعنی چٹان کی چوٹی پر اور پناہ کی جگہ میں، وہیں سے وہ شکار تاڑ لیتا ہے۔ اس کی آنکھیں اسے دور سے دیکھ لیتی ہیں، اس کے بچے بھی خون چوستے ہیں، اور جہاں مقتول ہیں وہاں وہ بھی ہے۔ ایوب 40واں باب۔
खुदावन ने अय्यूब से ये भी कहा, क्या जो फिजूल हुज्जत करता है वो कादिर मुतलिक से झगड़ा करे, जो खुदा से बहस करता है वो इसका जवाब दे। तब अय्यूब ने खुदावन को जवाब दिया, देख मैं नाचीज हूं, मैं तुझे क्या जवाब दूं। मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूं, अब जवाब न दूंगा। एक बार मैं बोल चुका, बल्कि 2 बार, पर अब आगे न बढ़ूंगा। तब खुदावन ने अय्यूब को भगोले में से जवाब दिया, मर्द की मानंद अब अपनी कमर कस ले। मैं तुझसे सवाल करता हूं और तू मुझे बता, क्या तू मेरे इंसाफ को भी बातिल ठहराएगा? क्या तू मुझे मुजरिम ठहराएगा ताकि खुद दुरुस्त ठहरे? या क्या तेरा बाजू खुदा का सा है? और क्या तू उसकी सी आवाज से गरज सकता है? अब अपने को शानो शौकत से आरास्ता कर और इज्जतो जलाल से मुलब्बस हो जा। अपने कहर के सिलाबों को बहा दे और हर मगरूर को देख और जलील कर। हर मगरूर को देख और उसे नीचा कर और शरीरों को जहां खड़े हों पामाल कर दे। उनको इकट्ठा मिट्टी में छिपा दे और उस पोशीदा मुकाम में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे बारे में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तुझे बचा सकता है। अब हिप्पोपटोमस को देख, जिसे मैंने तेरे साथ बनाया। वो बैल की तरह घास खाता है। देख, उसकी ताकत उसकी कमर में है और उसका जोर उसके पेट के पट्ठों में। वो अपनी दुम को दीवार की तरह हिलाता है। उसकी रानों की नसें बाहम पैवस्ता हैं। उसकी हड्डियां पीतल के नालों की तरह हैं। उसके अज़ा लोहे के बैंडों की मानिंद हैं। वो खुदा की खास सनत है। उसके खालिक ही ने उसे तलवार बख्शी है। यकीनन टीले उसके लिए खुराक बाहम पहुंचाते हैं। जहां मैदान के सब जानवर खेलते कूदते हैं, वो कमल के दरख्त के नीचे लेटता है। सरकंडों की आड़ और दलदल में कमल के दरख्त उसे अपने साया के नीचे छिपा लेते हैं। नाले की बैंदें उसे घेर लेती हैं। देख, अगर दरिया में बाढ़ हो तो वो नहीं कांपता। खा यर्दन उसके मुंह तक चढ़ाए, वो बेखौफ है। जब वो चौकस हो तो क्या कोई उसे पकड़ लेगा या फंदा लगाकर उसकी नाक को छेदेगा। अय्यूब 41वां बाब। क्या तू मगर को कोशिश से बाहर निकाल सकता है या रस्सी से उसकी जुबान को दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में रस्सी डाल सकता है या उसका जबड़ा मेख से छेद सकता है? क्या वो तेरी बहुत मिन्नत समाजत करेगा या तुझसे मीठी मीठी बातें कहेगा? क्या वो तेरे साथ अहद बांधेगा? क्या तू उसे हमेशा के लिए नौकर बना लेगा? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे परिंदा से, या क्या तू उसे अपनी लड़कियों के लिए बांध देगा? क्या लोग उसकी तजारत करेंगे? क्या वो उसे सौदागरों में तकसीम करेंगे? क्या तू उसकी खाल को भालों से या उसके सिर को माहीगीर के तरसोलों से भर सकता है? तू अपना हाथ उस पर धरे तो लड़ाई को याद रखेगा और फिर ऐसा न करेगा। देख, उसके बारे में उम्मीद बेफायदा है। क्या कोई उसे देखते ही गिर न पड़ेगा? कोई ऐसा तुंदखो नहीं जो उसे छेड़ने की जुर्रत करे। फिर वो कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? किसने मुझे पहले कुछ दिया है
کہ میں اسے ادا کروں۔ جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے۔ نہ میں اس کے اعضاء کے بارے میں خاموش رہوں گا، نہ اس کی بڑی طاقت اور خوبصورت ڈیل ڈول کے بارے میں۔ اس کے اوپر کا لباس کون اتار سکتا ہے؟ اس کے جبڑوں کے بیچ کون آئے گا؟ اس کے منہ کے کواڑوں کو کون کھول سکتا ہے؟ اس کے دانتوں کا دائرہ دہشت ناک ہے، اس کی ڈھالیں اس کا فخر ہیں، جو گویا سخت مہر سے پیوستہ کی گئی ہیں۔ وہ ایک دوسری سے ایسی جٹی ہوئی ہیں کہ ان کے درمیان ہوا بھی نہیں آ سکتی۔ وہ ایک دوسری سے باہم پیوستہ ہیں، وہ آپس میں ایسی سٹی ہیں کہ جدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی چھینکیں نور افشانی کرتی ہیں، اس کی آنکھیں صبح کے پپوٹوں کی طرح ہیں، اس کے منہ سے جلتی مشلیں نکلتی ہیں اور آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں۔ اس کے نتنوں سے دھواں نکلتا ہے، گویا کھولتی دیگ اور سلگتے سرکنڈے سے۔ اس کا سانس کوئلوں کو دہکا دیتا ہے اور اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں۔ طاقت اس کی گردن میں بستی ہے اور دہشت اس کے آگے آگے چلتی ہے۔ اس کے گوشت کی تہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، وہ اس پر خوب سٹی ہیں اور ہٹ نہیں سکتی۔ اس کا دل پتھر کی طرح مضبوط ہے، بلکہ چکی کے نچلے پاٹ کی طرح۔ جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو زبردست لوگ ڈر جاتے ہیں اور گھبرا کر حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس پر تلوار چلائے تو اس سے کچھ نہیں بنتا، نہ بھالے، نہ تیر، نہ برچھی سے۔ وہ لوہے کو بھوسا سمجھتا ہے اور پیتل کو گلی ہوئی لکڑی۔ تیر اسے بھگا نہیں سکتا، فلاخن کے پتھر اس پر تنکے سے ہیں۔ لاٹھیاں گویا تنکے ہیں، وہ برچھی کے چلنے پر ہنستا ہے۔ اس کے نیچے کے حصے تیز ٹھیکروں کی مانند ہیں، وہ کیچڑ پر گویا ہینگا پھیرتا ہے۔ وہ گہراؤں کو دیگ کی طرح کھلاتا اور سمندر کو مرہم کی مانند بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے پیچھے چمکیلی لیک چھوڑ جاتا ہے، گہراؤ گویا سفید نظر آنے لگتا ہے۔ زمین پر اس کا نظیر نہیں جو ایسا بے خوف پیدا ہوا ہو۔ وہ ہر اونچی چیز کو دیکھتا ہے اور سب مغروروں کا بادشاہ ہے۔ ایوب 42واں باب۔ تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ روک نہیں سکتا۔ یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا، یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھیں، جن کو میں جانتا نہ تھا۔ میں تیری منت کرتا ہوں، سن، میں کچھ کہوں گا۔ میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے الیفز تیمانی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے، کیونکہ تم نے میری بابت وہ باتیں نہ کہیں جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہیں۔ پس اب اپنے لیے 7 بیل اور 7 مینڈے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوختنی قربانی گزرانو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا
تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ سو الیفز تیمانی اور بلدد سوخی اور زوفر نعماتی نے جا کر جیسا خداوند نے ان کو فرمایا تھا کیا، اور خداوند نے ایوب کو قبول کیا، اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا۔ تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے، اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا، اور اس پر نوحہ کیا، اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خداوند نے اس پر نازل کی تھیں اسے تسلی دی۔ ہر شخص نے اسے ایک سکہ بھی دیا، اور ہر ایک نے سونے کی ایک بالی۔ یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل اور 1,000 گدھیاں ہو گئیں۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئیں، اور اس نے اپنی پہلی کا نام یمیمہ اور دوسری کا نام کسیحا اور تیسری کا نام کرن ہیپوک رکھا۔ اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھیں جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں، اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان میراث دی۔ اور اس کے بعد ایوب 140 برس جیتا رہا، اور اپنے بیٹے اور پوتے 4تھی پشت تک دیکھے۔ اور ایوب نے بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی۔